اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک لوگوں کو محبوب رکھتا ہے۔ یہ بات کیوں کہی گئی؟ یہ بات اس لیے کہی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں وہ لوگ جو اپنے ظاہر اور باطن کو پاک رکھا کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس طرح سے وہ اپنے کپڑوں کا خیال رکھا کرتا ہے، جس طرح سے وہ اپنے جسم کا خیال رکھتا ہے، بالکل اسی انداز سے وہ اپنے باطن کو بھی پاک رکھے، کیونکہ بات پھر یہی آتی ہے کہ یہ جو صفائی ہے، یہ صفائی نصف ایمان ہے۔ جب ایمان یہ بتا دیا کہ صفائی جو ہے وہ اس حد تک ضروری ہے کہ جب صفائی کرو گے تو آدھے ایمان کو پالو گے، یعنی آدھا ایمان جو ہے تمہارا مکمل ہو جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صفائی پہ بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج اس پروگرام میں ہم کس موضوع پر گفتگو کریں گے؟ ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ حکمن صفائی کا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے، یعنی وضو کے مسائل، وضو کا طریقہ کار، وضو کس انداز سے کیا جاتا ہے، وضو کن کن جگہوں پر فرض ہو جایا کرتا ہے اور کیا کیا اس کا طریقہ کار ہے، ان تمام معاملات پر ہم گفتگو کریں گے۔ اور اس پروگرام میں ایک بار پھر ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم جناب مفتی محمد اکمل صاحب، اور آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ کہا جاتا ہے کہ نماز کے لیے وضو جو ہے وہ فرض ہے، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا قرآن سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے ہمیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، یعنی اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو، اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب ہم نماز کا ارادہ کریں گے تو اس سے پہلے ان چار چیزوں کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، کہ اس کو ہم وضو کہتے ہیں۔ اور احادیث کریمہ نے اس میں تھوڑی سی زیادتی فرما دی ہے، جو مطلب معروف طریقہ ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ کلی وغیرہ کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، مزید چند چیزیں ایسی ہیں جو ان کے ساتھ مل جاتی ہیں، تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وضو کرنا نماز سے پہلے یہ ضروری اور لازم ہے۔ اچھا مفتی صاحب، بات کو کنٹینیو کرنے سے پہلے میں چاہوں گا، چونکہ آج وضو کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وضو کن کن جگہوں پر فرض ہو جاتا ہے، کیا کیا اس کا طریقہ کار ہے، دیگر معاملات وضو کے حوالے سے۔ اس سے قبل کی گفتگو کا ہم مزید جو ہے وہ آگے بڑھانا چاہیں گے کہ وضو کے حوالے سے آپ اس کے کچھ فضائل ہمیں بیان کریں۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پہ وضو کی مختلف انداز سے فضیلتیں ذکر فرمائی ہیں، جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو جب وہ کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب ناک میں پانی ڈالتا ہے تو ناک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب اپنے ہاتھ دھوتا ہے، چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے پورے گناہ دھل جاتے ہیں، جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے، سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے، اور پیر دھوتا ہے تو پیر کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ جو بغیر بسم اللہ کے وضو کرتا ہے تو اس کا اتنا ہی جسم کا حصہ پاک ہوتا ہے، گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے جتنا اس نے دھویا، اور اگر بسم اللہ کے ساتھ کوئی وضو کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پورے بدن کو گناہوں سے پاک و صاف فرما دیتا ہے۔ ایک روایت اسی طرح اور فرمایا کہ جو گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف چلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بلند فرمائے گا، ایک اس سے گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ ایسی روایت میں آیا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس سے ہو سکے اپنے اعضاء وضو کی روشنی کو زیادہ کریں، یعنی اس سے مراد یہ کہ ذرا جیسے کوہنیوں تک دھونا تو فرض ہے تو اسے اوپر تک ذرا دھوئے۔ تو ارشاد فرمایا کہ میدان محشر میں یہ اعضاء وضو نور کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، جس سے معلوم ہوا کہ یہ وضو کرنا گناہوں کا کفارہ بھی ہے اور بروز قیامت ہمارے لیے نورانیت کے حصول کا سبب بھی بنے گا۔ اچھا چلیں، آپ نے فضائل تو بتائے، ہم چاہیں گے کہ وضو کی کچھ اقسام بھی بیان کریں کہ کتنی اقسام ہیں وضو؟ وضو کی چار اقسام ہوتی ہیں، کبھی یہ فرض ہوتا ہے، کبھی واجب ہے، کبھی سنت ہے اور کبھی مستحب ہوتا ہے۔ ٹھیک، اور کن کن امور کے لیے وضو کرنا فرض، کب واجب، کب سنت اور کب مستحب ہو جاتا ہے؟ ایک تو نماز جب انسان ادا کرنے لگے، اب چاہے وہ فرض ہوں، واجب ہوں، سنت ہوں، نفل ہوں، اس کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ دوسرا، نماز جنازہ ادا کرنے لگیں گے، اس کے لیے بھی وضو فرض ہے۔ اس کے علاوہ اگر سجدہ تلاوت کرنا مقصود ہو تو وضو کرنا لازم ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر قرآن پاک چھونا چاہیں اور وہ بغیر جزدان کے ہے تو بلا وضو اس کو چھونا گناہ ہوتا ہے، اس لیے اب بھی وضو کرنا اس کے اوپر فرض ہوگا۔ واجب کی صورتیں ہوتی ہیں کہ مثلا جیسے طواف آدمی کرنا چاہتا ہے تو طواف کرنے کے لیے وضو کرنا واجب ہوتا ہے، لہٰذا اگر بغیر وضو کے بھی کریں گے تو طواف ہو جائے گا، کیونکہ ترک واجب سے عبادت مکمل ہو جاتی ہے لیکن نقص رہ جاتا ہے، کمی رہ جاتی ہے۔ اس لیے طواف میں اگر کسی نے وضو نہیں کیا تو طواف تو ہو جائے گا لیکن ناقص ہوگا۔ اور بعض امور میں سنت ہے، جیسے مثال کے طور پہ جمعے کے لیے وضو کرنا، معذرت چاہتا ہوں کہ
مثلاً کسی کتاب کو چھونے کے لیے جو حدیث کی کتاب ہے یا تفسیر کی کتاب ہے اس کو چھونے کے لیے وضو کرنا سنت کریمہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی فحش بات زبان سے نکل گئی، غلط قسم کا جملہ آدمی نے کہہ دیا تو اس کے لیے افضل ہے کہ وہ وضو کر لے. اور اسی طرح میدان عرفات کے اندر ظہر کے وقت میں غسل کرنا سنت ہے، اور غسل نہ ہو کے لیے پانی نہ ملے تو پھر وضو کرنا سنت کریمہ ہے. اس کے علاوہ مستحب ہوتا ہے کہ انسان مثلاً کوئی اچھی بات کہنا چاہتا ہے، نیکی کا حکم کرنا چاہتا ہے، برائی سے روکنا چاہتا ہے، یا ہمیشہ باوضو رہنے کی نیت سے وضو کرنا، وضو پر وضو کرنا، یہ مستحب بات میں سے ہے. اسی طریقے سے کوئی غیبت کر دی، چغلی کر دی، ان کے بعد بھی وضو کرنا بعض صورتوں کے اندر مستحب ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا یہ فرمائیے کہ نابالغ کے حوالے سے ہم سوال کرنا چاہیں گے کہ ایک نابالغ جو ہے کیا اس کے اوپر وضو فرض ہوا کرتا ہے؟ یہ دیکھیں تمام جتنے بھی احکامات ہیں وہ قرآن کے ہوں یا حدیث کے ہوں وہ بالغان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور بالغ بھی وہ جو عقل کامل رکھتا ہو، چنانچہ پاگل اور مجنون مکلف نہیں ہوتے ہیں. تو نابالغ بچے پر وضو فرض تو نہیں ہے، لیکن یہ فقہاء اعظام نے لکھا ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کی تلقین کرو، اور 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ. ٹھیک ہے. تو حالانکہ بچہ بھی مکلف نہیں ہے، لیکن پہلے سے ہی اس کی ظاہری باطنی تربیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تلقین اور مارنے کا حکم ارشاد فرمایا. اس پر قیاس کر کے فقہاء نے ارشاد فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ جب بچہ 6-7 سال کا ہو جائے اور اس کو شعور تھوڑا بہت حاصل ہو جائے تو اسے وضو کروانا چاہیے تاکہ وہ اس کا عادی ہو جائے. لیکن بہرحال اگر بچے وضو نہ کریں، بغیر وضو جو قرآن چھوئیں، یا اگر چھوٹے بچے ہیں وہ اسی طرح نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں تو ان پہ وضو کرنا چونکہ فرض نہیں ہے، لہذا ہم یہ نہیں کہیں گے معاذ اللہ کہ وہ گنہگار ہو گئے. تو بہتر یہ ہے کہ بچوں کو وضو کروایا جائے لیکن وہ اس کے مکلف نہیں. ٹھیک ہے، یعنی ان کا ایک تربیت کا حصہ بھی ہو جائے گا اور یوز ہو جائیں گے، اور جب وہ بلوغت کی طرف جائیں گے تو جناب ایک پورا سیٹ اپ جو ان کا بن چکا ہوگا. اچھا وضو میں فرائض کتنے ہیں مفتی صاحب کہ ہم چونکہ جو آپ کے دیکھنے والے ہیں وہی جاننا چاہیں گے کہ اس کی ایک ترتیب انہیں پتہ چلے کہ صاحب اتنے فرائض ہیں. دیکھیں جیسے یہ آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس میں بالترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاروں فرائض کا ذکر فرمایا ہے کہ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، تو چہرہ دھونا یہ پہلا فرض ہو گیا. وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو، یہ تو دوسرا فرض ہو گیا. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو، یہ تیسرا فرض ہے. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور دونوں ٹخنوں سمیت اپنے دونوں پیروں کو دھو. تو یہ چوتھا فرض ہوا. تو یہ 4 بالترتیب فرض ہیں. پہلے چہرہ دھونا، اس کے بعد سر کا دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، پھر سر کا مسح کرنا، اور پھر دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا. اچھا ایک 2 الفاظوں کا استعمال ہوا صاحب کہ دھونا اور مسح کرنا. اب بات یہ ہے کہ فرائض میں جب دھونا بھی شامل ہے اور مسح کرنا بھی شامل ہے تو کیا ان دونوں میں کوئی فرق ہوا کرتا ہے؟ جی ہاں، ان میں بہت بڑا فرق ہے، اور جب قرآن میں 2 لفظ علیحدہ علیحدہ استعمال ہوئے تو یقیناً ان میں حکمت ہوگی. کیونکہ اگر سر کا غسل کے اندر یعنی دھونے میں اور مسح کرنے میں کوئی فرق نہ ہوتا تو ایک ہی لفظ استعمال کیا جاتا. جن میں فرق یہ ہوتا ہے کہ غسل یا دھونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ کو آپ دھو رہے ہیں اس پر سے پانی کو بہا دینا. مثال کے طور پہ آپ اس طرح ہاتھ میں پانی لیں اور اس کو چہرے پہ ڈالیں، یہ بہہ جائے گا تو اس کو دھونا کہتے ہیں. اور مسح کا مطلب ہوتا ہے کسی خشک جگہ پر تری کا پہنچا دینا. تو آپ پانی ہاتھ میں لیں، اس کو گرا دیں، اس کے بعد تری مثلا چہرے پہ پھیر لیں تو یہ مسح کرنا کہلائے گا. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چہرہ دھونے کا، ہاتھ دھونے کا اور پیر دھونے کا حکم ارشاد فرمایا اور سر کے مسح کا حکم دیا. تو جو دھونے کا حکم دیا اس کو دھونا ہوگا یا اس پہ پانی بہانا ہوگا. جہاں مسح کا حکم دیا وہاں پر مسح کرنا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر مسح والے مقام پر آپ نے پانی بہا دیا، مثلا دھو دیا، تو اس سے مسح بھی ادا ہو جاتا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ مسح ہی کرنا فرض ہے، اس پہ پانی نہیں بہا سکتے. تو کسی نے مثلا جیسے غسل کرتے ہیں، اب غسل کے اندر کسی نے اگر سر پہ پانی بہا لیا تو اس کے وضو کے مسح کا فرض بھی اس کے ساتھ ہی پورا ہو جائے گا. لیکن جہاں دھونے والے حصے ہیں اگر وہاں کا غلطی سے مسح کر دیا وہاں مسح کر لیا تو یہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک. اچھا ہم چاہیں گے چونکہ اب گفتگو ذرا آگے بڑھ رہی ہے تو ذرا ایک چونکہ فضائی کے حوالے سے بھی گفتگو آپ نے فرمائی، ہم چاہیں گے کہ وضو کا مختصراً آپ طریقہ ایک بیان کر دیجئے کہ کیا ترتیب ہوا کرتی ہے اور کس ترتیب کے اعتبار سے جو ہے ہمیں وضو کرنا چاہیے. وضو میں افضل تو یہ ہوتا ہے کہ کسی اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کریں تاکہ جسم سے گرنے والا پانی زمین پہ گر کے ہمارے بدن کے اوپر نہ آئے. جیسے عموماً مسجدوں میں وضو خانے وغیرہ بنے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ قبلہ رو ہو کر بیٹھ کر وضو کرنا یہ مستحب افضل ہے. سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اور پاکی کی نیت کر لیں کہ میں پاک ہونے کے لیے یا نماز کے قابل ہونے کے لیے وضو کر رہا ہوں. اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو سب سے پہلے پونچھوں سمیت دھوئیں گے، یہ سنت کریمہ ہے. اس کے بعد اپنے سیدھے ہاتھ سے کلی کریں اور مسواک کریں گے. اس کے بعد ناک میں پانی چڑھانا، یعنی پہلے آپ نے کلی ایک دفعہ کر لی، مسواک کر لی، پھر 2 مرتبہ مزید کلی کریں تو 3 مرتبہ کلی کرنا سنت کریمہ ہے. اور ساتھ ساتھ اس کے غرغرہ بھی کر لیں. پھر ناک میں پانی چڑھائیں گے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سیدھے ہاتھ میں پانی لے لیں اور اس کو سونگیں کہ ناک کی نرم ہڈی تک پہنچ جائے،
اور اس کے بعد ناک کی صفائی وغیرہ کرنا بھی سنت مبارکہ مستحب ہے. اچھا مفتی صاحب ذرا سا قطع کلام ہوتا ہے، جو ناک میں پانی چڑھانے کا آپ نے معاملہ بتایا، عموماً لوگ کرتے ہی ہیں کہ پانی ہاتھ میں لے کے اس طرح سے جو ہے وہ ناک میں ڈال لیا کرتے ہیں، اور یہ جو چھوٹی جو انگلی ہے اس کو جو ہے باقاعدہ اس سے خلال کر لیا کر لیں، تو کیا یہ طریقہ کار صحیح ہے؟ ہاں صحیح ہے، لیکن یہ صرف اس طرح ناک میں لگا کے چھوڑ دینا یہ مناسب نہیں ہوتا. یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے استنشاق. استنشاق کا مطلب ہوتا ہے کہ سانس کے ذریعے ناک میں کسی شے کو اوپر چڑھانا. تو اس سے لفظ ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ ہاتھ میں پانی لینے کے بعد اس کو تھوڑا سا سونگیں تاکہ وہ اوپر کو چڑھ جائے، کیونکہ اتنا نہ سونگے کہ دماغ کے اندر چلا جائے. تو تھوڑا سا مجھے یہی خدشہ تھا اصل میں سونگنے سے کہ وہ دماغ میں جو ہے وہ جانے کا اتنا پریشر کے ساتھ اس کو نہ کھینچیں کہ اوپر تک چڑھ جائے. تو یہاں نرم ہڈی تک کم از کم پہنچانا ضروری ہوتا ہے. ضرور سے مراد ہے کہ سنت تب پوری ہوگی. اور اس کے یہ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پھر ناک کی صفائی کریں. اگر ناک میں کچھ نہیں بھی ہے تب بھی فی الحال کرنا، ناک میں ڈالنا یہ مستحب ہوتا ہے. اس کے بعد چہرہ دھونے کی باری آتی ہے تو سب سے پہلے چہرے کی مقدار یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جہاں یہ عادتاً بال جمتے ہیں یہاں سے لے کر یہ تھوڑی کا بالکل نیچے حصہ ہے. ایک تو یہ گردن سے یہاں تک کا حصہ ہے، گردن تک نہیں، صرف یہ جہاں دانت جمتے ہیں اوپر والے اس کا یہ حصہ، اور ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک یہ پورا ہمارا چہرہ ہے. اور جیسے ابھی اس پر ہماری گفتگو ہوئی ہے کہ چہرے کا دھونا فرض ہے، لہذا پورے چہرے پر پانی بہایا جائے گا. اگر کسی مقام کا مسح ہوا تو ہمارا چہرہ دھلنا نہیں کہلائے گا. اب ہوتا یہ ہے کہ عوام الناس پانی لیتی ہے اور اس کو یہاں پہ لا کے آنکھوں کے پاس چھوڑتے ہیں تو پانی نیچے چلا جاتا ہے، حالانکہ چہرے کی مقدار بال جمنے کی جگہ سے تھی. اب یہاں سے جب پانی نیچے گیا تو اس طرح ماتھے کے اوپر مسا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر پانی لے کے ادھر پھینکتے ہیں، پھر اس طرح مسا کر لیتے ہیں. اس طرح ماتھے کا اور اطراف کا عموماً مسا ہوتا ہے، دھلنے کا فرض پورا نہیں ہوتا، اور اس طریقے سے وضو ہمارا نہیں ہوگا. اچھا ایک سوال اس میں اور پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو میرے بال جب سپوز یہاں تک ہیں تو میں نے یہاں سے جو ہے وہ چہرہ دھونا ہے، لیکن ایک آدمی ہے کہ وہ گنجا ہو گیا اوپر سے، اب وہ کیا کرے گا بیچارہ، کیونکہ وہ تو یہاں تک بال نہیں ہے اس کے، یہاں تک نہیں ہے یا بالکل ہی اس کے بال نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ یہ عادتاً کا جو لفظ کہا نا اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ عادتاً یعنی عموماً جہاں بال جمتے ہوں یہاں تک جو تو ہے یہ خلاف عادت ہوں گے کہ بال کم ہو گئے اور پیچھے چلے گئے تو اس کو خلاف عادت کہا جاتا ہے. تو عادتاً جہاں تک بال ہوتے ہیں وہاں سے پانی ڈالیں گے. اب طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھوں میں اس طرح پانی لینے کے بعد ذرا چہرہ جھکائیں اور ہاتھوں کو اوپر تک لا کے یہاں سے چھوڑیں، تو یہ بالوں کے یہاں سے بہتا ہوا آئے گا تو یہ تمام حصہ ہمارا دھل جائے گا. اس کے بعد اب یقینی سی بات ہے کان کی ایک لو سے دوسری لو تک پورا چہرہ ہے، تو جب یہاں پہ ہم پانی ڈالیں گے تو ضروری نہیں کہ یہاں تک بھی پانی پہنچ جائے، اس لیے تھوڑا پانی لے کر اس کو اوپر لا کے یہاں سے چھوڑیں گے تاکہ یہ حصہ دھل جائے، پھر یہاں سے پانی لے کر الٹی سائڈ پر ڈالیں گے تاکہ یہ حصہ بھی پورا دھل جائے. تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہم نے 3 مرتبہ پانی ڈالا تو پورا چہرہ 1 مرتبہ دھلا ہے. تو اس سے یہ عوامی خیال کا رد بھی ہو گیا کہ بعض عوام یہ سمجھتی ہے کہ 3 مرتبہ چہرہ دھونے کا مطلب یہ ہے کہ چہرے پر 3 مرتبہ پانی ڈالنا. ٹھیک ہے، تو 3 مرتبہ چہرے پر پانی ڈالنا یہ سنت نہیں ہے، بلکہ 3 مرتبہ چہرے کو دھونا سنت ہے. تو یہ 3 دفعہ ڈالا تو 1 مرتبہ چہرہ دھلا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہمیں 2 مرتبہ اور دھونا ہے تاکہ ہماری سنت کریمہ پوری ہو. لہٰذا آپ دوبارہ پانی ڈالیں گے اسی ترتیب کے ساتھ اور پھر تیسری مرتبہ پانی ڈالیں گے، تب 3 مرتبہ مکمل چہرہ دھل کر سنت کریمہ ہماری پوری. اور اگر اس ترتیب کا کوئی خیال نہیں رکھتا تو مطلب اس ترتیب کا نہیں رکھتا اور 1 مرتبہ کم از کم چاروں طرف پانی ڈال لیتا ہے تو 1 مرتبہ چہرہ دھلے گا، یعنی صرف فرض پورا ہوگا، سنت ترک ہو جائے گی. اور اگر کوئی 1 مرتبہ بھی کامل نہیں کرتا کہ وہی جیسے طریقہ عوام یہاں پہ ڈالتی ہے اور اوپر کا مسح کر لیتی ہے تو ان کو تو وضو بھی نہیں ہوگا، اور وضو نہیں ہوگا تو آگے نماز بھی نہیں ہوگی. اس کے بعد ہم ہاتھوں کو دھوئیں گے. ہاتھوں کا دھونا بھی چونکہ کونیوں سمیت فرض ہے. اب اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ دھار یہاں گرتی رہتی ہے اور وہ بس ہاتھ کیوں پھیرتے رہتے ہیں، تو یہاں کا مسا ہوتا ہے عموماً اور پانی یہیں پر گر کر اور نیچے چلا جاتا ہے. تو اس لیے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دھار جیسے یہاں پر گر رہی ہے تو ہاتھ کو اس طرح پیچھے لے جائیں پورے یہاں تک تاکہ پورے اس پر پانی بہ جائے. اس کے بعد اس طرح کریں یہاں دھار گرائیں اور پورا یہاں تک لے جائیں تاکہ یہ مکمل طور پہ ہاتھ ہمارا دھل جائے. اسی طرح پھر یہ الٹا ہاتھ ہم دھوئیں گے کہ دھار یہاں تک جائے اور پھر یہاں سے یہاں تک پہنچے تاکہ مکمل ہاتھ دھل جائے. اچھا مفتی صاحب کچھ لوگ کرتے ہیں کہ نلکے میں انہوں نے پانی لیا اور باقاعدہ اس طرح سے جو ہے پانی کو انڈیلتے ہیں، اور وہ 3 مرتبہ انڈیلنے کے بعد اس کے بعد وہی مسے کا جو ایک طریقہ ہے اس طرح سے انہوں نے کیا اور جناب وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہو گیا. ایک طریقہ تو یہ ہے. دوسرا لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ صاحب وہ عموماً جو ہے وہی اسی طرح سے ہاتھ میں لے کے اور پانی کو صرف اس طرح سے پھیر لیا کرتے ہیں. تو ان دونوں طریقوں میں جو ہے وہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ بس یہی مسئلہ ہے کہ دیکھا یہ جائے گا کہ ان طریقوں کو اختیار کرنے کی بنا پر ایسا تو نہیں ہو رہا کہ کچھ حصہ دھل رہا ہے اور کچھ حصے کا مسا ہو رہا ہے. اگر ایک بال کا بھی مسا ہوا باقی چاہے ہم نے پورا ہاتھ دھو لیا ہو تو ہمارا وضو نہیں ہوگا. تو یہ بعض اوقات ایسا کرتے ہیں کہ ہاتھ دھونے کے بعد پھر 3 مرتبہ یہ پانی ڈالتے ہیں. یہ اکثر بزرگوں کو دیکھا ہے. تو یہ جب ہاتھ دھل چکا تو یہ 3 مرتبہ پانی ڈالنا یہ اسراف ہے، فالتو پانی ڈال رہے ہیں، یہ کچھ سنت وغیرہ نہیں ہے.
اور جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ بعد ابتدا میں اس طرح دھوتے ہیں کہ یوں پانی لیا اور اس طرح ہاتھ میں ڈالا، تو ابھی پانی دیکھیں جب یوں آئے گا تو یہ سامنے کے حصے پہ گرے گا، اس حصے پہ پانی نہیں آئے گا، تو ہوتا یہ کہ یوں ڈال کے اور یہاں پہ ہاتھ پھیرتے رہتے ہیں تو ان کا ادھر کا مسا ہو جاتا ہے اور یہ حصہ دھل جاتا ہے، اور اس طرح وضو ہمارا کامل نہیں ہوگا۔ بہتر طریقہ وہی جو آپ نے فرمایا، سب سے بہتر طریقہ وہی ہے کہ اس میں کسی قسم کا شبہ باقی نہیں رہتا۔ اس کے بعد سر کا مسح کرنا ہوگا۔ سر کے مسح کا مستحب طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں ہاتھوں کی آخر کی جو 3 انگلیاں ہیں پہلے تھوڑا پانی اس میں لے لیں، لینے کے بعد دونوں ہاتھوں کو گیلا کر لیں، اس کے بعد یہ آخر کی جو 3 انگلیاں اس کو ملا کر یہ بال جہاں سے ابتدا ہوتی ہے وہاں رکھیں اور اس طرح رگڑتے ہوئے پیچھے تک لے جائیں۔ جب اس کو پیچھے لے کر جائیں گے تو صرف یہ والی سیدھے ہاتھ کی 3 انگلیوں کا پیٹ اور الٹے ہاتھ کی 3 انگلیوں کا پیٹ لگنا چاہیے، شہادت کی انگلی، انگوٹھا اور ہتھیلی یہ بالکل ٹچ نہ ہو۔ پیچھے لے جانے کے بعد اب یہ ہاتھ اس سے لے آئے تو اس کو کھول دیں، اب سائڈ میں رگڑتے ہوئے لے کر آئیں گے اور اس میں فقط ہتھیلی یوز ہوگی، شہادت کی انگلی اور انگوٹھا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ آپ آگے لے آئے، اس کے بعد اب یہ انگوٹھا اور انگلی رہ گئے، انگلی سے کانوں کے اندر کا مسح کریں گے، انگوٹھے سے کان کے باہر کا مسح کریں گے۔ اب ہاتھ کی پشت رہ گئی، ہاتھ کی پشت سے گردن کا مسح کیا جائے گا۔ اس میں بعض لوگ آگے سے پیچھے سے آگے کی طرف لے کر آتے ہیں، یہ بھی طریقہ صحیح ہے، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ گلے کا مسح کرنا مکروہ ہے۔ تو گدی کا مسح کرنا سنت ہے اور گلے کا مسح کرنا مکروہ ہے۔ پیچھے سے جب آگے لے کر آئیں گے تو ہو سکتا ہے گلے پر ہاتھ لگ جائے اور وہ ایک مکروہ فعل ہو جائے، اس لیے بہتر یہ کہ یہاں پر ہاتھ رکھیں اور پیچھے لے جائیں، یہاں پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے لے جائیں، تو گلے کی جو کراہت ہے مسح کرنے کی وہ بالکل لازم نہیں آئے گی۔ اچھا، اس میں ایک اور مسئلہ یہ ہوتا ہے، عموماً لوگوں کو دیکھا کہ صاحب وضو کرتے ہوئے جو ہے وہ جناب پانی لیتے ہیں ہاتھ میں اور اس کو یوں ایسے پھینک کے پھر اس کے بعد وہ چوم کے جو ہے پھر وہ شروع کرتے ہیں، تو یہ چومنا کیا ہے؟ جی ہاں، یہ خلاف سنت طریقہ ہے، کوئی چومنا یہاں پہ مستحب نہیں ہے، نہ کوئی سنت سے منقول ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ بس اسی طرح کرنا چاہیے کہ ہاتھ میں لیا، دونوں ہاتھ میں کریم آ گئی تو اس کے بعد سر کا براہ راست مسح کرنا ہوگا، چومنا مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد پیروں کی باری آئے گی۔ پیروں کے اندر بھی ہوتا ہے عموماً کے اوپر سے نلکا کھول دیتے ہیں اور صرف انگلی پر پانی گر رہا ہوتا ہے، باقی پورے پاؤں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور نیچے بھی اس طریقے سے ہاتھ پھیر لیتے ہیں۔ حالانکہ اگر پاؤں کو دیکھا جائے تو نیچے کا جو حصہ ہے اس میں گڑھا ہوتا ہے، عموماً اٹھا ہوا ہوتا ہے پاؤں، تو اب اوپر سے آپ پانی ڈالیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ یوں پانی نیچے جا کے اور پھر اس طرح مل جائے، بلکہ وہ سیدھا گرے گا اور یہ گڑھا عموماً خشک رہ جاتا ہے، اس پہ ہم خالی گیلا ہاتھ پھیر کر مسح کر لیتے ہیں، اس سے ہمارا وضو مکمل نہیں ہوگا۔ اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ انگلیاں دھو کر پھر پورے دھار اس طرح گرا کے آگے تک لے کر آئے، پھر نیچے کے تلوے کے اوپر یہاں دھار گرائے اور پورا اس طرح لے کر جائے تاکہ ہر حصے کے اوپر سے پانی بہ جائے۔ اسی طرح پہلے سیدھا، اس کے بعد الٹا پیر بھی اسی طریقے کے ساتھ دھونا ہوگا۔ اچھا، ہمارا وضو ہو گیا، وضو کے بعد عموماً لوگ جو ہیں وہ شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کے کلمہ شہادت پڑھا کرتے ہیں، تو کیا یہ پڑھنا جو ہے وہ مسنون ہے؟ جہاں انگلی اٹھانا تو مسنون نہیں ہے، کلمہ پڑھنا مسنون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پاک پڑھا ہے، یہ اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور شہادت دیتے ہوئے انگلی کو اٹھانا نماز میں چونکہ منقول ہے لہذا کوئی اٹھا بھی لے گا تو اس میں شرم کوئی حرج نہیں۔ آسمان کی طرف دیکھنا ضروری ہے، دیکھنا بھی سنت کریمہ ہے، اور اگر آسمان نہ نظر آئے تو کوئی بات نہیں، پھر مطلب فقط چہرہ اٹھا لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ وضو کیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرائے، تو کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ مجھے تو معلوم نہیں ہے، میں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ نے وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرائے، تو میں اپنے نبی کی سنت پوری کر رہا ہوں۔ تو یہ نبی کریم کی سنت کریمہ ہے، اس لیے پورا کرنے میں حرج نہیں ہے، اچھا ہے۔ چلیں، یہ تو طریقہ کار ہوا وضو کا۔ یہ فرمائیے کہ ابتدا میں کیا نیت کرنا لازم ہے؟ دیکھیے، جہاں پہ وضو میں اور غسل دونوں کے اندر نیت کرنا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطہر بنایا ہے، یعنی پاک کرنے والا، چاہے آپ نیت کریں نہ کریں پانی پاک کرے گا۔ بالکل اس طرح سمجھ لیجیے کہ جیسے مٹی کو اللہ تعالیٰ نے آلودہ کرنے والا بنایا ہے، تو کسی کے منہ پہ مٹی پھینکی جائے تو آپ نیت کریں نہ کریں اس کا منہ تو بگڑے گا، آلودہ ہو جائے گا۔ اسی طرح پانی کی یہ خاصیت ہے کہ اگر آپ پاک پانی استعمال کر رہے ہیں تو وہ اپنے ساتھ حکمی نجاست کو بہا کر لے جاتا ہے، یعنی بے وضو پن ہوگا اس کو بہا کر لے جائے گا، اور اگر حالت جنابت میں انسان ہے اور وہ غسل کرتے ہیں مثال کے طور پہ تو پانی اس کی نجاست کو بہا کر لے جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ فی نفس ہی خود ہی مطہر ہے، خود ہی پاک کرنے والا ہے، تو آپ نیت کریں یا نہ کریں پانی آپ کو پاک کر دے گا اور آپ کا وضو ہو جائے گا۔ یہاں تک فقہائے اسلام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی نہر کے کنارے جا رہا تھا اور اس کا پاؤں پھسلا اور وہ نہر میں گر گیا اور تمام اعضاء وضو اس کے گیلے ہو گئے، وہ باہر نکلے گا تو باوضو ہوگا۔ لیکن اتنا ضرور ہے احناف کے نزدیک کہ اگر کوئی وضو بغیر نیت کے کرے گا تو اس کو ثواب نہیں ملے گا،
یعنی وضو ہو جائے گا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں کے ساتھ ہے۔ تو ہم اس کی تعویل یہ کرتے ہیں کہ انما ثواب الاعمال بالنیات، کیا بات کہ محض اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں کے ساتھ ہے۔ کیونکہ اگر اس کے ظاہری معنی کو لیا جائے کہ عمل نیت کے ساتھ ہی ہوتا ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ عمل اس وقت تک عمل نہیں ہوگا جب تک انسان نیت نہ کر لے۔ حالانکہ کثیر اعمال ایسے ہیں دنیا کے اندر جو ہمارے سے وجود میں آ جاتے ہیں، حالانکہ ہماری نیت نہیں ہوتی، اس لیے تعویل کی گئی کہ ثواب الاعمال بالنیات، اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں کے ساتھ ہے۔ تو اب چونکہ ثواب کا دار و مدار نیت پر ہو گیا، تو اب اگر کوئی نیت نہیں کرے گا تو وضو ہو جائے گا لیکن ثواب حاصل نہیں ہوگا، اور نیت کر کے کرے گا تو انشاءاللہ ثواب بھی حاصل ہوگا۔ اچھا ایک بات فرمائیے کہ ایک شخص ہے وہ وضو کرنے گیا، پاکی کی نیت سے وہ کھڑا ہوا، اور جناب کیا اس کے لیے کلمہ پڑھنا یا تسمیہ شریف پڑھنا جو ہے ضروری ہے؟ نہیں ضروری، اگر اس اعتبار سے لیتے ہیں کہ فرض یا واجب ہے تو یہ ایسا تو نہیں ہے۔ ہاں کلمہ پڑھنا اگر اس نیت کے ساتھ پڑھ رہا ہے کہ باعث سے برکت ہوگا تو پھر شرعاً حرج بھی نہیں ہے، لیکن اس نیت کے ساتھ پڑھے کہ کلمہ پڑھوں گا تو پاک ہوں گا اور کلمہ نہیں پڑھا تو میں پاک نہیں ہوں گا، یہ ایک فاسدانہ خیال ہے، یہ غلط ہے۔ کلمے کا پاکی سے تعلق نہیں، جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ پانی فی نفسی خود ہی پاک کرنے والا ہے، تو آپ کلمہ پڑھے نہ پڑھے پانی تو پاک کرے گا۔ جہاں تک بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تعلق ہے، اس کی فضیلت ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بسم اللہ کے ساتھ وضو کرے گا تو اس کا پورا بدن گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے گا، اور جو بغیر بسم اللہ کے وضو کرے گا تو اس کے اتنے ہی اعضاء پاک ہوں گے جن پر سے پانی گزرے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھی جائے، اور ایک مختصر سا وظیفہ ہے بسم اللہ والحمد للہ، اگر یہ ہم شروع میں پڑھ لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک انسان باوضو رہے گا فرشتے اس کے نام اعمال میں مسلسل نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ تو یہ بہتر ہے کر لینا۔ اچھا بہت سے لوگ جو ہیں وہ مسواک کیا کرتے ہیں وضو سے قبل، شرع اس حوالے سے کیا کہتی ہے کہ کیا وضو سے قبل مسواک کرنی چاہیے؟ یہاں بات کو کہا ہے عذاب نے اس کو سنت مؤکدہ قرار دیا ہے۔ سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا ایک دو بار ترک کرنا برا ہے اور ترک کی عادت بنا لینے سے انسان گناہگار ہوگا، اس لیے وضو ایک دو بار بغیر مسواک کے وضو کر لیا تو یہ خلاف سنت ہوا، اور ترک کی عادت بنا لے تو ان فقہاء اعظام کے نزدیک وہ گناہگار بھی ہوگا۔ لہذا کم از کم مسواک کرنا سنت کریمہ تو ہے، اس ثواب سے معرومی ہے، ایک بڑی فضیلت سے معرومی ہے، لہذا مسواک ضرور کرنی چاہیے۔ اچھا ضمن جب مسواک کی بات آئی ہے تو یہ چاہیں گے کہ مسواک کرنے کا جو شرعی طریقہ ہے وہ بھی ذرا سا بیان فرما دیں کہ کس طریقہ کار پہ ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ مسواک تو قریب موجود ہیں لیکن چلیں میں فین کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ یہ مسواک کا برش ہے اور یہ پوری مسواک ہے، تو طریقہ یہ ہوتا ہے پکڑنے کا کہ تین انگلیاں اس طرح اوپر رکھیں اور برش کے پاس سے انگوٹھا رکھیں گے اور چھوٹی انگلی پیچھے رکھیں گے، یہ ترتیب ہوتی ہے۔ اس کے بعد کلی پہلے کر لیں گے اور اس کے بعد سب سے پہلے دانتوں کی سیدھی اوپر کی جانب میں 3 مرتبہ مسواک کریں گے، پھر اس کے بعد الٹی طرف اوپر 3 مرتبہ کریں گے، پھر سیدھی نچلی طرف 3 مرتبہ، پھر الٹی 3 مرتبہ، پھر سامنے بھی کرنا چاہیں تو کر کے کلی کر لیں، پھر دوبارہ یہی ترتیب رکھیں گے، پھر تیسری مرتبہ ترتیب رکھیں گے، اس طرح 3 مرتبہ مسواک کرنا سنت کریمہ۔ ٹھیک، اچھا یہ فرمائیے کہ کیا وضو سے قبل مسواک کرنی چاہیے یا وضو قائم ہو اور اگلی نماز ادا کرنا چاہیں تو اب بھی مسواک کرنا ہوگی کہ یعنی وہ جو دوران نماز جو ہے؟ جی دیکھیں، مسواک وضو سے پہلے سنت مبارکہ ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک شخص نے ظہر کا وضو کیا اور اس سے پہلے مسواک کر لی تھی، اب عصر کا وقت آ گیا، اس کا وضو ابھی بھی قائم ہے، ٹوٹا نہیں ہے، تو اب شریعت یہ مطالبہ نہیں کرتی کہ عصر کی نماز سے پہلے بھی مسواک کریں، تو وضو سے پہلے مسواک کا مطالبہ ہے، نماز سے پہلے نہیں۔ لہذا اگر وضو قائم ہے تو انسان بغیر مسواک کے عصر کی نماز پڑھے گا تو وہ مسواک کے ساتھ ہی ادا کرنے والی نماز کہلائے گی، اور اگر بالفرض اس نے پہلے وضو سے پہلے مسواک نہیں کی تھی، اب اگر وہ عصر کی نماز پڑھتا ہے تو اب ہم یہ کہیں گے کہ آپ مسواک کر لیں گے، پہلے ترک ہو گئی تھی تو اب آپ کر لیں، لیکن اگر مسواک اس نے پہلے والے وضو سے پہلے کر لی تھی تو اگلی نماز سے پہلے اس کا مطالبہ نہیں ہوگا۔ اچھا اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ بوڑھے خواتین یا مرد حضرات جو ہوا کرتے ہیں، وہ بوڑھی خواتین یا مرد جو ہیں جن کے دانت نہیں ہیں، وہ بیچارے مسواک کے لیے کیا کریں گے؟ کیا ان کے لیے بھی حکم جو ہے صادر ہوتا ہے؟ جی اس میں حکم یہ لکھا ہے فقہاء اعظام نے کہ کوئی یا تو انگلی پھیر لیں اپنے مسوڑوں کے اوپر، یا پھر کوئی کپڑا لے کر اس سے مطلب انگلی پہ لپیٹ کے اس کو پھیر لیں تو انشاءاللہ مسواک کی سنت کا ثواب مل جائے گا۔ ویسے بھی خواتین کے مسوڑے جو ہوتے ہیں بہت نازک ہوتے ہیں، تو اگر بالفرض وہ مسواک استعمال کریں اور اس سے ان کے مسوڑے چھلتے ہوں تو وہ بھی پھر یہ انگلی والا طریقہ استعمال کرنے کی کوشش کریں، یا بہت ہی نرم ریشے والی مسواک لیں، یہ زیتون کی مسواک کہلاتی ہے، کالے رنگ کی آتی ہے، اس کو اگر استعمال کیا جائے تو اس کے ریشے بہت ہی نرم ہوتے ہیں اور مرد عورت دونوں آسانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو جو خواتین برش استعمال کر سکتی ہیں تو مسواک بدرجہ اولا ان کے مسوڑے برداشت کر لے گا تو یہ استعمال کریں تو انشاءاللہ بہت ثواب بھی ہے اور دنیاوی اخروی فائدے بھی ہیں۔ اچھا یہ فرمائیے کہ غرغرہ کرنا یا ناک میں پانی چڑھانا
یہ کیا لازم ہوا کرتا ہے کہ لازمی کرنا ہے؟ فرض کیجیے ایک آدمی ہے وہ جو ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے ناک میں پانی چڑھانے سے، یا غرغرہ کرنا جو ہے وہ اس کو صحیح محسوس نہیں ہوتا، باوجود اس کے اسے کرنا چاہیے؟ دیکھیں، یہ وضو کے اندر غرغرہ کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ کا حکم عرض کیا تھا کہ اس کا ایک دو بار ترک کرنا برا ہے اور عادت بنا لینے سے انسان گنہگار ہوگا. لہذا غرغرہ اگر واقعی باعث سے تکلیف ہے تو گلے میں ایسی مطلب ہے کہ تکلیف ہے کہ غرغرہ نہیں کر سکتے تو یہ عذر ہے، یا ناک میں کوئی تکلیف ہے کہ پانی چڑھانے سے عذر متحقق ہوتا ہے، کوئی تکلیف بڑھ جاتی ہے، نقصان کا اندیشہ، صحیح اندیشہ ہے، تو پھر یہ عذر ہو سکتا ہے. ورنہ نارمل حالت میں صرف یہ سوچ کے کہ کون ناک میں پانی چڑھائے یا غرغرہ کرنے میں مجھے الجھن محسوس ہوتی ہے، یہ عذر نہیں ہوتے، پھر سنت موقعہ کا ترک لازم آئے گا اور انسان گنہگار ہوگا. اچھا، وضو میں جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ناک میں پانی چڑھایا جاتا ہے، اب یہاں پر تھوڑا سا کنفیوژن یہ ہوتا ہے عموماً لوگوں کو کہ کون سے ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھایا جائے اور کس ہاتھ سے جو ہے صفائی کی جائے. ذرا اس حوالے سے آپ بیان فرمائیں کہ کیا طریقہ کار ہے؟ جی ہاں، ناک میں عموماً یہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ الٹے ہاتھ سے ہی ناک میں پانی چڑھایا جائے. یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ناک ایک مطلب نظافت کے خلاف عمل ہے کہ ناک صاف کرنا، تو یہ الٹے ہاتھ اس میں یوز کرنا چاہیے. لیکن سنت کریمہ یہی ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھاتے تھے اور الٹے ہاتھ سے صفائی فرماتے تھے. تو الٹے ہاتھ کی وجہ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا تھا، چھوٹی انگلی کو ناک میں ڈالیں گے اور سیدھے ہاتھ سے پانی ڈالا جائے گا. یہ سنت کریمہ ہے. اچھا، ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ داڑھی کا خلال کرنا، کیا یہ خلال کرنا جو ہے وہ ضروری ہے؟ اور اگر ضروری ہے تو پھر اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ضروری تو نہیں ہے. داڑھی شریف کی ایک تو بات یہ سمجھ لیں کہ یہ جس طرح داڑھی ہے اس کو دبائیں، جتنے چہرے کے دائرے میں بال نظر آ رہے ہیں یہ چہرے کا حصہ کہلائیں گے. ان بالوں کو دھونا فرض ہے. اب جو نیچے لٹکے ہوئے بال ہیں ان کو دھونا مستحب ہے اور ان کا مسح کر لینا سنت کریمہ ہے. تو اس پہ بھی گیلا ہاتھ پھیر لیں گے تو مسح کی سنت پوری ہو جائے گی. اب خلال کرنا بھی سنت کریمہ ہوتا ہے، یہ فرض یا واجب نہیں ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی الٹے ہاتھ کی انگلیوں کو گردن کی طرف سے داڑھی میں داخل کریں اور سامنے کو نکالیں تو یہ داڑھی کے خلال کی سنت پوری ہوتی ہے. اچھا، بہت سے لوگ ہیں ماشاءاللہ وہ چونکہ داڑھی ان کی گھنی ہوا کرتی ہے تو وہ کرتے یہ ہیں کہ باقاعدہ نل کے قریب چلے جاتے ہیں اور پورے بال جو ہیں وہ داڑھی کے دھونے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ محسوس یہ کرتے ہیں کہ جب تک پوری داڑھی جو ہے وہ گیلی نہ ہو جائے اس وقت تک جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوتے. تو یہ طریقہ کار کیا صحیح ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جسے میں نے عرض کیا کہ اپنے بال دبا لیں، جتنے چہرے کے دائرے میں نظر آ رہے ہیں یا گال کے اوپر بال ہیں یہ چہرے کے ہی حصہ کہلاتے ہیں. ابھی جو چہرے کے اوپر بال ہیں اگر یہ بہت زیادہ گھنے ہیں کہ نیچے کی کھال نظر نہیں آ رہی تو اب کھال کا دھونا فرض نہیں ہے، صرف ان بالوں کا دھونا فرض ہے. اور اگر چھدرے چھدرے بال ہیں کہ کھال بھی نیچے کی نظر آ رہی ہے تو بالوں کے ساتھ ساتھ کھال کا دھونا بھی فرض ہے. تو اب اگر کوئی یہ ان اوپر والے بالوں کو دھونے کی احتیاط کی غرض سے نلکے کے نیچے چہرہ کرتا ہے تاکہ اچھی طرح داڑھی کے ہر بال میں پانی پہنچ جائے تو ٹھیک ہے. لیکن نیچے کے بالوں کو دھونے کے لیے اگر وہ اس طرح کوشش کرتا ہے تو یہ دھونا ان کا مستحب ہے فقط، اور مسح کرنا بلکہ سنت ہے. تو سنت بھی ترک ہوگی اور ایک مستحب کام کے لیے سنت کا ترک کرنا مناسب نہیں ہے. تو اب یہ کہ اوپر اس طرح ہی پانی ڈالیں اور اتنے جو بال ہیں نیچے والے ان پہ خالی اپنا گیلا ہاتھ پھیر لیں تو انشاءاللہ مسح کی سنت پوری ہو جائے گی. اچھا، یہ فرمائیے بہت سے لوگ ہیں ان کی داڑھی جو ہے وہ بڑی ماشاءاللہ گھنی ہوا کرتی ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جن کی داڑھی کے بال جو ہیں وہ بہت کم ہوا کرتے ہیں، یعنی باریک بال ہوا کرتے ہیں، داڑھی جو ہے بہت ہلکی ہوا کرتی ہے. اب دونوں ہی صورتوں میں کیا مختلف احکامات آئیں گے یا ایک ہی حکم صادر ہوگا؟ جیسے کہ بھی بتایا کہ گھنی داڑھی والے کے لیے تو چہرے کے فقط بالوں کا دھونا فرض ہے، نیچے کی کھال کا دھونا فرض نہیں ہوتا. اور اگر ہلکی داڑھی ہے تو پھر کھال کا اور بالوں کا دونوں کا دھونا فرض ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چہرے کے کسی حصے کے اوپر گھنی داڑھی ہوتی ہے اور کسی حصے کے اوپر ہلکی ہلکی داڑھی ہوتی ہے. جیسے عموماً اوپر کے بال جو ہوتے ہیں ہلکے ہوتے ہیں اور نیچے کے بال گہرے ہوتے ہیں. تو جہاں کھال نظر آ رہی ہو وہاں بال اور کھال دھونا کا دھونا فرض ہے، اور جہاں کھال نظر نہیں آ رہی گھنی داڑھی ہے وہاں پہ فقط بالوں کا دھونا فرض ہے، کھال کا دھونا فرض نہیں ہوتا. اچھا مفتی صاحب، ایک روٹین میں ہم نے مسئلہ دیکھا لوگوں کا کہ صاحب وضو کر رہے ہوتے ہیں اور جناب انہوں نے نل کا جو ہے بڑے ہی پریشر سے کھولا، اور کھولنے کے بعد اب وہ پوری جتنی بھی دنیا کی سوچیں وہ اس وقت ان پہ غالب ہوئی ہوتی ہیں، اور بالخصوص مسح کے وقت جو ہے وہ جناب نل کا جو ہے فل پریشر سے کھلا ہوا ہوتا ہے اور وہ مسح کر رہے ہوتے ہیں. ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، اسراف اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسراف کرنے والوں کو شیطان کا بھائی بھی قرار دیا قرآن عظیم کے اندر. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وضو کرتے ہوئے دیکھا جو پانی کو ذرا زیادہ خرچ کر رہے تھے، تو ان کو اس سے منع فرمایا، اور بلکہ یہاں تک تلقین فرمایا کہ اگر تم نہر کے کنارے بھی وضو کر رہے ہو تو پانی میں اسراف مت کرو. تو اب یہ مسح کرنے کے لیے فقط تری درکار ہوتی ہے کہ تھوڑا ہاتھ گیلے کرنا اس سے مسح ہو جائے گا. اب اس کے دوران نل کا کھلا رکھنا تو نلکے کا کوئی پانی کا مصرف ہی نہیں ہے. اگر دھو رہے ہوتے پھر بھی کوئی بات تھی کہ اتنا پریشر سے پھر بھی نہیں دھونا چاہیے تھا، لیکن چلیں دھونے کے ایک معقول چیز نظر آ رہی ہے. لیکن یہاں پر تو کوئی عذر ہے ہی نہیں،
تو جتنی دیر میں انسان آہستہ آہستہ مسح کرے گا، اس دوران جتنا پانی خرچ ہوتا رہے گا یہ تمام حرام ہے، اور گناہ، اگر یہ عادت ہے تو گناہ کبیرہ بھی ہے، اور انسان اس پر آخرت کے اندر سخت گرفت کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا، اس لیے اسے توبہ بھی کرنی چاہیے اور آئندہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اور اگر کوئی آپ کے برابر میں ایسا آپ دیکھیں کہ وہ اس طرح کر رہے ہیں تو دائرے ادب میں رہ کر شفقت سے، محبت سے، پیار سے ان کو سمجھا دیں۔ مثلا نل کا بند کر دیں پہلے تاکہ وہ مسح کر لیں، اس کے بعد ان کو پیار سے سمجھائیں کہ یہ اس دوران نل کا کھلا رکھنا یہ منع ہوتا ہے، جتنا پانی ضائع ہوگا آپ گنہگار ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کوئی اصلاح پا جائے اور انشاءاللہ ہمارے لیے ثواب جاریہ ہو جائے۔ ٹھیک۔ اچھا ایک بات فرمائیے کہ پاؤں کی انگلیوں کے خلال کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ عموماً لوگ جو ہیں اس کی ترکیب کو سمجھ نہیں پاتے کہ کس طرح سے کرنا چاہیے، تو اسٹارٹ کہاں سے لیں اور اینڈ کہاں پر کریں؟ یہ بالکل واضح بات ہے۔ دیکھیں پیر جب دھوئیں تو اس میں ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے انگلیاں دھونی چاہیے، اس کے بعد پیچھے کا پورا حصہ دھونا چاہیے۔ پاؤں کی انگلیوں میں یہ ترتیب ہوتی ہے۔ تو آپ مثال کے طور پہ سیدھا پیر دھو رہے ہیں تو الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو سیدھے پیر کی چھوٹی انگلی کے پاس جو ہے جہاں سے خلال شروع کریں گے اور بالترتیب کرتے ہوئے انگوٹھے تک لے کر آئیں گے۔ پھر اسی انگلی سے الٹے ہاتھ کے انگوٹھے کے ساتھ، کیونکہ اب تو انگوٹھا پہلے آ جائے گا تو انگوٹھے کے ساتھ پھر ادھر 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 اس طرح بالترتیب خلال کرتے ہوئے لائیں گے۔ یعنی سیدھے پاؤں کی چھوٹی چھوٹی انگلی سے شروع کریں گے اور الٹے پاؤں کی چھوٹی انگلی پہ ختم کریں گے، اور سیدھے ہاتھ کی الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی استعمال کی جائے گی۔ اچھا ایک بات فرمائیے کہ بعض لوگوں نے بہت سخت انگوٹھی پہنی ہوتی ہے اور اسے پہنے جو ہے وہ وضو بھی کیا کرتے ہیں۔ فرض کیجیے جیسے میرے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، اب یہ انگوٹھی چونکہ موو کر رہی ہے اور پانی یہاں سے جو ہے موو کر جائے گا پیچھے، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بڑی سخت انگوٹھی پہنتے ہیں اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہ 24 گھنٹے ان کی انگلی میں رہتی ہے، اترتی نہیں ہے۔ اس صورت میں کیا وضو ہو جاتا ہے؟ لیکن اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونے کا حکم ارشاد فرمایا، اور ہاتھ کی ابتدا یہ انگلی کے سرے سے لے کر اور کوہنی کے نیچے تک ہوتی ہے، تو یہ پورا چونکہ ہاتھ کہلاتا ہے لہذا پورے عضو کا دھونا ضروری ہو گیا۔ اب اگر انگوٹھی اتنی سخت ہے اور اتنی جمی ہوئی ہے کہ پانی اس کے نیچے جا ہی نہیں سکتا، تو لازم بات ہے کہ دھونے کا فرض پورا نہیں ہوگا، تو ان کا وضو مکمل نہیں ہوگا، اور وضو مکمل نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اگر اتنی ٹائٹ انگوٹھی ہے تو اس کو کاٹ کر علیحدہ کرنا لازم ہے، اس کو اتارنا ہی پڑے گا، اترے گا، اگر اترتی نہیں ہے تو کاٹنا پڑے گا۔ اور اگر ہلکی انگوٹھی ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ وہ ہل جاتی ہے، تو پھر مستحب ہوتا ہے کہ دھوتے ہوئے اس انگوٹھی کو تھوڑی سی حرکت دے لینا تاکہ اس کے نیچے پانی پہنچنے کا اطمینان حاصل ہو جائے۔ تو سخت انگوٹھی کے نیچے پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوگا، اور پانی پہنچتا ہے تو انگوٹھی کو پھر بھی تھوڑی سی حرکت دے لینا مستحب ہوتا ہے۔ اچھا اب بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اور یہ بڑا عام اور خواتین کا بڑا اہم مسئلہ ہے۔ عموماً خواتین یہ کیا کرتی ہیں کہ صاحب نیل پالش لگی ہوئی ہے اور اسی نیل پالش لگے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ یا پیروں کے ساتھ جو ہے وہ وضو بھی ہو رہا ہے، غسل بھی ہو رہا ہے، نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کی جا رہی ہے۔ چونکہ جیسا کہ آپ نے فرمایا اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ بنیادی شرط وضو ہے، جب داخل ہوں گے اس دروازے سے تو مزید عبادت کا سلسلہ شروع ہوگا، تو کیا نیل پالش لگے ہوئے ہاتھوں اور پیروں کے ساتھ وضو ہو جایا کرتا ہے؟ دیکھیے اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو ایک تہ بنا دے اور پانی کو کھال یا ناخن تک پہنچنے سے روکے، اس چیز سے انسان کا وضو نہیں ہوگا۔ لہذا چونکہ نیل پالش ایک ایسی چیز ہے ایک تہ بن جاتی ہے، اگر وضو کر کے نیل پالش لگائی تھی پھر تو عورت باوضو ہے وہ عبادات کر سکتی ہے، لیکن اسی حالت میں اگر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو لازم ہے کہ اب نیا وضو کرنے کے لیے اس تہ کو ہٹانا لازم ہے۔ اگر نہیں ہٹائیں گے تو ناخن تک وہ پانی پہنچنے نہیں دے گی اور اس طرح عورت کا وضو نہیں ہوگا اور وہ گناہگار بھی ہوگی، اور اگر اسی طرح نمازیں وغیرہ پڑھیں تو وہ مقبول نہیں ہو سکتی ہیں۔ ہاں یہاں یہ ضرور یاد رکھیے کہ فقہائے نظام نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات بعض چیزیں لگی رہ جانے کے باوجود شریعت ان کو رعایت دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی کاتب ہے، وہ مسلسل کتابت کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ پہ کہیں کہیں سیاہی لگ جاتی ہے۔ یہ مکینک حضرات ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے ان کے ہاتھوں کی لکیروں کے اندر آئل وغیرہ ایسا جم جاتا ہے کہ وہ جتنا مرضی دھو لیں وہ کالی لکیریں آپ کو نظر آئیں گی۔ ایسے ہی جو یہ تندور پہ کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے انگوٹھوں کے یہاں پر عموماً یہ آٹا جم جاتا ہے، جتنا بھی ہٹائیں وہ اتنا سخت ہو جاتا ہے اور بار بار چونکہ لگتا رہتا ہے۔ تو کوئی بھی پیشہ ور اگر کوئی شخص ہو تو فقہائے اعظام نے اس کی تکلیف اور بار بار کی مشقت کے پیش نظر یہ اجازت مرحمت فرما دی کہ تھوڑا بہت لگا رہ بھی گیا تو ان کا وضو ہو جائے گا، یعنی وہ بھی دور کرنے کی کوشش کریں، لیکن پھر بھی کوئی رہ گیا تو شریعت معاف کر دے گی۔ لیکن ناخن پالش میں یہ عذر متحقق نہیں ہے، یہ آسانی سے ریموور وغیرہ یوز کریں گے فوراً ہٹ جاتا ہے، لہذا نیل پالش جو ہے اس کو دور کر کے ہی وضو کرنا ہوگا ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ وضو نہیں ہوگا۔ اور اگر فرض کیجیے یہ عموماً سنتھیٹک نیلز لگاتے ہیں، مصنوعی ناخن جو ہیں وہ جناب خواتین اپنے ناخنوں کے اوپر لگاتی ہیں اور اس سے مطلب ایک بڑی ہی زینت کی جاتی ہے، تو کیا وہ طریقہ کار صحیح ہے؟ مطلب بات وہی ہے کہ اگر اس کے نیچے پانی نہیں پہنچا، وہ اتنا سخت لگا ہوا ہے تو پھر تو وضو نہیں ہوگا، اور اگر وضو کرنے کے بعد ان کو لگایا یا ان کے درمیان اس کی خلا ہے کہ پانی آرام سے پہنچ جائے گا تو پھر ان کا وضو ہو جائے گا۔ اچھا ایک بات اور فرمائیے کہ عموماً لوگ جو ہیں وہ ویسلین کا استعمال کیا کرتے ہیں، کریمز کا استعمال کیا کرتے ہیں چہرے پر، ہاتھوں پر، گردن پر،
تو ویسلین کا استعمال چہرے پہ، ہاتھ پہ، پاؤں پہ یا گردن پہ اگر کیا جائے اور اس کے بعد وضو کیا جائے تو کیا وضو ہو جائے گا؟ دیکھیں اس میں دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ ویسلین کو لگایا اور اس کو اچھی طرح مل دیا کہ صرف چکناہٹ باقی ہے، اس ویسلین کی تہ وغیرہ نہیں ہے، صرف چکناہٹ ہے. اور ایک صورت یہ کافی ساری وہ لے کر اس طرح ایک لیپ ٹائپ بنا دیا تو اس کا جسم باقاعدہ ویسلین کا نظر آ رہا ہے. تو اگر تو اس طرح جسم نظر آ رہا ہے تو اب تو وضو نہیں ہوگا. اور اگر اس طرح رگڑ دی اس کو بالکل کہ وہ چکنائی تو ہے لیکن اس کی تہ بالکل نہیں بن رہی ہے، ایک اپنا جسم نہیں ہے، وہ بالکل مطلب یہ کہ ہاتھ میں جذب ہو گئی ہے، اس صورت میں اگرچہ پانی اس چکنائی کی وجہ سے فوراً پھسل جائے گا لیکن فقہاء نظام نے اس کی رعایت دی ہے اور انسان کا وضو کامل ہو جائے گا. اچھا، سردیوں کے زمانے میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ صاحب آپ نے منہ دھویا صابن سے اور اس کے بعد آپ نے وضو بنایا، اب چہرے پہ جو ہے خشکی آ جاتی ہے تو عموماً لوگ جو ہیں وہ آئلی کریمز یوز کر لیا کرتے ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ وضو کیا، وضو کرنے کے بعد جو ہے وہ چونکہ چہرے پہ خشکی آ گئی، اب آئلی کریم یوز کرنا لازمی ہے، ویسلین ہونٹوں پہ لگانا لازمی ہے، تو اس سے وضو کی صحت پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ صحت پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. بس بات وہی ہے کہ ایک دفعہ وضو کرنے کے بعد لگایا تو وضو کی صحت پہ فرق نہیں پڑا. لیکن اگر اس دوران وضو ٹوٹ گیا اور اگلا وضو کرنا چاہتے ہیں تو جو مقدار لگائی ہوئی ہے اس کو دیکھیں گے. اگر باقاعدہ اس کی تہ بن رہی ہے تو پھر تو نہیں ہوگا، تہ نہیں بن رہی صرف چکناہٹ ہے تو وضو ہو جائے گا. اچھا، ایک بات اور فرمائیے کہ کسی کو چوٹ لگ جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور جناب جسم کے کسی حصے میں جہاں مطلب وضو کے جو اعضاء ہیں وہاں سے پٹی بندھی ہوئی ہے، تو پھر وہ شخص وضو کیسے کرے گا؟ اس میں حکم یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ کیا وہ پٹی کھول کر اس زخم پر پانی بہائے اور وہ زخم نہیں بگڑے گا. اگر یہ غالب گمان ہے تو پٹی کھولنا اور زخم پر پانی بہانا فرض ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ پٹی کھول کر اگر زخم پہ پانی بہائیں گے تو زخم بگڑے گا لیکن پٹی کھولنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. اس صورت میں فرض ہوتا ہے کہ پٹی کھول لیں، زخم پر تو پانی نہیں بہائیں گے، اطراف میں جو صحیح جگہ ہوتی ہے جیسے مثلا اوپر زخم ہے، نیچے کی کلائی بالکل درست ہے تو یہاں پانی بہا لیں گے اور اس کے اوپر پٹی رکھ کر اس پٹی پہ خالی مسح کر لیں. اس میں بھی دو صورتیں ہوتی ہیں، اگر زخم پہ مسح کر سکتے ہو تو زخم پہ کریں گے اور زخم پہ مسح بھی نقصان دیتا ہے تو اس پہ پٹی رکھ کے پٹی پر مسح کر لیں. اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر پٹی بھی کھولیں گے تو زخم بگڑ جائے گا جیسے پلاسٹر ٹائپ ہوتے ہیں، یا مطلب وہ پٹی کھولے گا تو دوبارہ یہ اس طریقے سے نہیں باندھ سکے گا کیونکہ یہ کمپاؤڈر وغیرہ خاص طریقے سے وہ بینڈیج باندھتے ہیں، ان کو تو بڑے مطلب پریکٹس ہوتی ہے اور عام آدمی تو بیچارہ وہ ڈھیلی ڈھالی پٹی باندھ لے گا. وہ پلسٹر جس کے بنتا ہے وہ بیچارہ لے کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، جب تک مطلب وہ کھولے گا نہیں تو کھولے گا. ہاں، تو اب اگر ایسی صورت حال ہے تو پھر یہ حکم ہے کہ اب وہ جو صحیح عضو ہے وہ بھی معاف ہو جائے گا، اب صرف پٹی پر مسح کر لیں گے تو انشاءاللہ وضو کامل ہو جائے گا. اچھا، ایک بات فرمائیے کہ ہر وضو کو دھوتے وقت کوئی خاص جو ہے وہ کام اس حوالے سے کرنا چاہیے کہ کچھ پڑھا جائے یا کچھ مطلب اس میں جو ورد کیا جائے؟ جی ہاں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر عضو کو دھوتے وقت دعائیں پڑھنا منقول ہے. یعنی آپ چہرہ دھویا تو دعا پڑھی اور ہاتھ دھوئے، سر کا مسح کیا، پیر دھوئے. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ سب سے افضل ترین یہ ہے کہ انسان ہر عضو کو دھونے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ دے. یہ سب مطلب ان شاء اللہ تعالیٰ تمام دعاؤں سے زیادہ دعا افضل ہے یہ، اور اس پر بہت زیادہ ثواب بھی مرتب ہوگا. اچھا، بہت سے لوگوں کو مفتی صاحب دیکھا کہ وضو کرتے ہیں اور جناب بڑے ہی انہوں نے بہت تیزی دکھائی، جیب سے نیپکن نکالا یا ٹاول اٹھایا اور جناب وہ سارے عضو جو ہیں وہ خشک کرتے ہوئے، منہ صاف کرتے ہوئے، ہاتھ وغیرہ صاف کرتے ہوئے ایک دم دوڑتے ہیں نماز کے لیے. کیا یہ طریقہ کار صحیح ہے کہ مطلب اپنے جو وضو کے جو عضو ہیں اس کو خشک کر لیا جائے؟ مطلب خشک کرنا تو جائز ہے لیکن مکمل طریقہ ختم کر دینا خلاف مستحب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو کرنے کے بعد تھوڑی بہت تری آج وضو پر باقی رہنے دو کہ یہ تمہارے نیکیوں کے پلڑے میں تولی جائے گی. تو اس لیے اگر خشک کرنا چاہیں تو اتنا بس کریں کہ جو ٹپکتے ہوئے قطرات ہیں ان کا ٹپکنا موقوف ہو جائے. مطلب تھوڑا بہت اور اس طرح رومال لگا لیا تو ٹپکنا موقوف ہو گیا، باقی تری ہاتھ سے رہنے دینی چاہیے چہرے وغیرہ پر کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ بروز قیامت ہمارے نام اعمال میں رکھی جائے گی اور اس کی برکت سے نام اعمال بھاری ہوگا. اچھا، بات فرمائیے کہ وضو عموماً سنا یہ ہے کہ وضو کے بعد جو ہے وہ ہاتھ جھاڑنا جو ہے وہ منع کیا گیا ہے کہ صاحب آپ وضو کرنے کے بعد وہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو یوں ہاتھ جھاڑتے ہیں کھڑے ہو کر اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ جب تک جتنے بھی پانی ہے وہ جھڑ نہ جائے ہاتھ سے ان کو سکون نہیں ملتا. یہ طریقہ کار صحیح ہے؟ نہیں، یہ غلط ہے اور اس کو حدیث پاک میں شیطان کو پنکھا کرنا فرمایا گیا ہے. تو اس میں ایک نقصان تو یہ بھی ہوتا ہے بعضوں کو تو دھیان ہی نہیں ہوتا کہ کوئی سائڈ میں بیٹھا ہوا ہے وہ اسی کے منہ کے اوپر جسے چھینٹے مارتے ہیں. اسی طرح ہو رہا ہوتا ہے. جی ہاں، اور دوسرا یہ کہ اس کو نبی کریم نے شیطان کا پنکھا قرار دیا ہے کہ شیطان کو اس سے ہوا لگتی ہے. تو اس کے اگر ظاہری معنی کو لیا جائے تو واقعی شیطان کو ذرا سکون ملے گا، اور دوسرا اگر ظاہری معنی نہ ہو تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ذکر شیطان کا کیا جاتا ہے لیکن حقیقتاً شیطان مراد نہیں ہوتا بلکہ اس فعل کی برائی کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے. تو گویا کہ یہ صحیح فعل نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ اس سے شیطان کو خوشی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہوتا ہے، لہٰذا اس طرح ہاتھ جھٹکنے نہیں چاہیے. وہی طریقہ ہے کہ اس کو کپڑے سے صاف کر لیں، اور اگر کپڑا نہ ہو بالفرض تو فقہ نے لکھا کہ مثلا چہرہ ہے تو اس طرح یوں اس کو انگلیوں سے دبائیں
اور داڑھی دبا دیں تو قطرات گر جائیں، اس طرح سے ایک ہاتھ سے اس طرح یوں دباتے ہوئے لائیں، یعنی رگڑتے ہوئے اس کو لے کر آئیں انگلیوں کے ذریعے اور کس ہاتھ کو، تو یہ قطرات گر جائیں گے، وہ اتنا ہی کر لیں، جھاڑنے کی اجازت نہیں۔ اچھا، قطرات گرنے کی بات آئی تو یہ تو ایک طریقہ ہم نے لوگوں کا یہ بھی دیکھا ہے کہ صاحب وضو خانے میں جیسے مسجد میں وہ اٹھتے ہیں تو بالکل اسی انداز سے انہوں نے جو قطرات گرا اور اس کے بعد جب وہ مطمئن ہو جاتے ہیں تو فرش پہ آ جاتے ہیں مسجد کے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو باقاعدہ بڑی ہی تیزی سے پلٹتے ہیں اور وہ قطرات جو ہیں وہ گراتے ہوئے مسجد کے فرش پہ جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ مسجد کے فرش پہ یہ قطرات وضو کی گرانا یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ جی ہاں، فقہائے اعظام نے لکھا ہے کہ اعضائے وضو سے گرنے والے قطرات کو مسجد کے فرش پر گرانا مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے نزدیک ہے۔ بات اصل یہ ہے کہ جو وضو کے قطرات ٹپک کے گر رہے ہیں اس کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے کہ یہ پاک ہے پانی یا ناپاک۔ تو اس نے بعضوں نے تو کہا یہ ناپاک ہوتا ہے کہ نجاست حکمی کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے، اور بعضوں نے کہا کہ چونکہ نجاست حکمی ہے، حقیقی نجاست نہیں ہے جیسے پیشاب وغیرہ، لہٰذا اس کا حکم ذرا سا کم ہوگا، لیکن بہرحال اس میں گناہوں کی اور گندگی کی آلودگی تو شامل ہوتی ہے، کیونکہ جب اعضائے وضو انسان دھوتا ہے تو پانی اس کے گناہوں کو لے کر جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کرامت عطا فرمائی تھی کہ جب کوئی آپ کے سامنے وضو کر رہا ہوتا تھا تو آپ اپنی آنکھوں سے اعضائے وضو سے گرنے والے گناہوں کو ملاحظہ فرما لیا کرتے تھے۔ چنانچہ روایت میں لکھا ہے کہ ایک نوجوان وضو کر رہا تھا تو اس کو بلایا اور فرمایا کہ اپنے والدین کی نافرمانی مت کیا کرو، کیونکہ میں نے تمہارے اعضائے وضو کے اندر سے جو پانی ٹپک رہا تھا اس میں والدین کی نافرمانی کے گناہ کو دھلتے ہوئے دیکھا۔ ایک اور نوجوان تھا، اس کو بلا کے فرمایا کہ تم زنا سے توبہ کر لو، زنا مت کیا کرو۔ اس نے پھر واقعی توبہ کی اور اقرار کیا کہ میں یہ کرتا تھا۔ اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا رب کریم تو یہ کرامت، یہ نعمت مجھ سے چھین لے، اس لیے اس کی وجہ سے میں اپنے مسلمان بھائیوں کے عیبوں پر مطلع ہوتا ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سلب فرما لی تھی۔ تو بہرحال یہ معلوم ہوا کہ اعضائے وضو سے جو قطرات ٹپک رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے گناہوں کی آلودگی کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں، اور مسجد کو پاک صاف رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے مسجد کے قطرات اگر مسجد کے فرش پر گریں گے تو اس کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے۔ ہاں، اگر مسجد میں دری بچھی ہوئی ہے یا چٹائی وغیرہ بچھی ہوئی ہے تو وہ حقیقت مسجد کا فرش نہیں ہے، بلکہ فرش کے درمیان ایک حائل شے ہے، اس پہ اگر وضو کے قطرات گر گئے تو شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن عین مسجد کے فرش کے اوپر گرانا یہ حرام ہے، حرام کے نزدیک ہے۔ اچھا، ایک بات فرمائیے کہ کہا یہ جاتا ہے، عموماً لوگوں سے سنا جاتا ہے کہ صاحب وہ مسجد میں جو ہے وہ مسجد کے وضو خانے میں وضو نہ کیا کرو اس لیے کہ یہ گناہ ہے۔ تو کیا ایک شخص جو نماز پڑھنے جا رہا ہے اگر وہ مسجد کے وضو خانے میں وضو کرتا ہے تو کیا وہ گناہ گار کہلائے گا؟ نہیں، فقہائے اعظام نے لکھا ہے کہ مسجد میں وضو کرنا حرام ہے۔ اس سے شاید کسی کو شبہ پیدا ہوا ہوگا کہ مسجد میں وضو کرنا حرام ہے تو یہ مسجد میں ہی تو وضو خانہ ہوتا ہے۔ تو مراد فقہائے اعظام کی یہ ہے، سمجھ لیجئے کہ مسجد کی چار دیواری کے اندر جتنی چیزیں ہوتی ہیں ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یعنی جتنا ایریا ہے دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک خالصتاً مسجد کہلاتا ہے اور ایک فنائے مسجد کہلاتا ہے۔ فنائے مسجد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسجد کی چار دیواری میں ایسی جگہ کہ جسے نماز کے علاوہ کسی اور ضرورت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہو، جسے استنجا خانے، وضو خانے، تو فقہاء نے خالصتاً مسجد میں وضو کرنے کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ جب خطرات گرانا منع ہے تو وضو کرنا بدرجہ اعلیٰ منع ہے، اور یہ وضو خانہ چونکہ فنائے مسجد میں ہوتا ہے اس کو منع نہیں فرمایا۔ تو جو خدشہ پیدا ہوتا ہے وہ یہی کہ مسجد میں وضو کرنا گناہ ہے، تو کیا وضو خانے پر بھی گناہ ہوگا؟ تو یہاں پر گناہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ فنائے مسجد ہے اور فقہاء نے مسجد میں وضو کرنے سے منع کیا۔ ٹھیک ہے، یعنی مسجد میں وضو نہیں کیا جا سکتا لیکن مسجد کے وضو خانے میں ضرور کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، ایک اس حوالے سے ریلیونٹ ایک سوال اور آتا ہے کہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب اگر مسجد سے قریب آپ کا گھر ہو تو کوشش کریں کہ گھر سے وضو کر کے نکلیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی حدیث پاک میں وجہ ابھی عرض کی تھی میں نے شروع میں کہ جب انسان گھر سے وضو کر کے چلے گا تو اس کے ہر قدم پر اس کو ایک نیکی ملے گی، ایک گناہ معاف ہوگا اور ایک درجہ بلند ہوگا۔ اب اگر مسجد میں آ کر کرے گا تو گھر سے مسجد تک جتنے اس کے گناہ معاف ہونے تھے، نیکیاں ملنی تھیں، درجات کی بلندی تھی، اس سے وہ محروم ہو جائے گا۔ اس لیے افضل یہ ہے کہ گھر سے کر کے نکلے۔ اچھا، ایک بات فرمائیے کہ دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا مکروہ ہے، اس کی کچھ وضاحت فرمائیں کہ یہ دھوپ کے گرم پانی سے، جبکہ پانی آپ نے کہا کہ جی وہ صفائی کے لیے اور پانی صاف کیا کرتا ہے، تو دھوپ کے گرم پانی سے کیا مراد ہے؟ دھوپ کے گرم پانی سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی دھات کے برتن میں پانی ہے جیسے لوہا ہے، پیتل ہے، تانبا ہے، اور دھوپ کی وجہ سے وہ گرم ہے اور جب آپ یوز کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں اس وقت بھی وہ گرم ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دھوپ کے گرم پانی سے وضو مت کرو کیونکہ اس سے برس کا مرض ہو جائے گا۔ تو اگر وہ ابھی بھی گرم ہے تو اس کو کرنا، استعمال کرنا منع ہے۔ ہاں، اگر وہ برتن میں تھا اس کو نکال کے لے رکھ لیا، اب ٹھنڈا ہو گیا، اب اس کو یوز کر رہے ہیں تو حرج نہیں ہے، لیکن دھات کے برتن میں اور گرم پانی کو یوز کرنا یہ برس کا مرض لگا دیتا ہے، اس لیے اس کو منع کیا گیا۔ ایسے بات فرمائیے کہ عموماً لوگ کوشش یہ کیا کرتے ہیں اور ہم نے مختلف بزرگوں سے یہ سنا کہ صاحب ہر وقت کوشش کرو کہ باوضو رہو، اس سے بہت سے فوائد ہوا کرتے ہیں،
کیا وجہ ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے کہ ہر وقت باوضو رہو؟ کیوں ضروری ہے یہ بات؟ پتہ یہ مستحب ہے ہر وقت باوضو رہنا. کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ ذرا یہ بتائیے کہ میں کون سا ایسا عمل کروں کہ ہر وقت میرے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر وقت باوضو رہا کرو تو فرشتے تمہارے نام اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے. اور اس کے علاوہ جب انسان باوضو ہوتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت برکتیں نازل ہوتی ہیں اور بے شمار برکات اس کو حاصل ہو جاتی ہیں. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حالت وضو میں اس کی روح قبض کی جائے کہ جو عادتاً باوضو رہتا ہے تو حالت وضو میں قوی امکان ہے کہ اس کی روح قبض کی جائے گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس کی روح باوضو حالت میں قبض کی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مرتبہ شہادت عطا فرماتا ہے، یعنی حکمی وہ شہید ہوتا ہے. تو اس لیے ہر وقت باوضو رہنا بہت افضل ہے اور اس کی برکت سے انشاءاللہ مرتبہ شہادت کا حصول بھی ممکن ہے. اچھا بات فرمائیے کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہر وقت باوضو رہنا، تو کیا یہ ممکن ہے کہ صاحب ایک شخص ہر وقت باوضو رہے اور شیطانی عملیات جو اس کے خلاف کام کر رہے ہیں تو وہ اس سے بالکل بچا رہے گا؟ اس حوالے سے مطلب بالکل بچا رہے گا یہ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہرحال جب آدمی باوضو رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے. اور بعض فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو پاکیزہ رہنے والوں کی خصوصی حفاظت کرتے ہیں. تو اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو شیطانی اگر کوئی عملیات اس پہ کروا رہا ہے، کوئی اثرات اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں تو یہ فرشتے اس کے راہ میں ضرور رکاوٹ بنیں گے اور وہ اثرات بہت حد تک کم ہو جائیں گے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہر وقت باوضو رہا جائے تو اس طرح کے اثرات سے بھی محفوظ رہنے کی سبھی امید ہے. یہ سوال مفتی صاحب میں نے اس لیے کیا کہ عموماً ہم نے سنا صاحب کہ فلاں شخص نے جو ہے فلاں ایسی جگہ پہ پاؤں رکھ دیا کہ جہاں پر جو ہے وہ نجازت تھی، گندگی تھی اور جناب وہاں پر کچھ برے اثرات تھے اور اس کی لپیٹ میں وہ شخص آ گیا. پتہ یہ چلا کہ وہ شخص آلریڈی باوضو نہیں تھا. سوال میں نے اس لیے کیا کہ کیا اگر وہ باوضو ہوتا تو وہ جو وہاں پر معاملہ تھا یا جو کچھ بھی وہاں پر گندگی تھی وہ پھر اس پہ اثر انداز ہوتی کہ نہ ہوتی؟ لیکن بات وہی ہے کہ ہم کیونکہ یہ قرآن یا حدیث کے اندر تو وضاحت کے ساتھ یہ بات صراحتاً بیان نہیں ہوئی، اس لیے یقینی طور پہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ضرور وہ بچ جاتا. لیکن ہاں قوی امکان، جیسے میں نے عرض کیا کہ چونکہ باوضو شخص پر خصوصی رحمتیں ہوتی ہیں، فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، تو قوی امید ہے کہ وہ اس سے محفوظ رہتا. اس لیے بہتر ہے کہ جب ایک طریقہ یا کچھ فوائد والی شے ہمیں معلوم ہو گئی تو ہم اس کو اختیار کریں تاکہ اس قسم کے اثرات سے محفوظ رہنے میں مدد ملے. اچھا بہت سے معاملات میں ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ صاحب ایک شخص نے وضو کیا اور تھوڑی دیر بعد اچانک کو اس کو خیال آیا کہ پتہ نہیں میرا وضو قائم ہے کہ نہیں ہے، تو میں دوبارہ جا کے وضو کر لوں. پھر وہ سوچتا ہے نہیں جی وضو میرا جو ہے وہ قائم ہے اور اس نے نماز پڑھ لی. اب اس مقمصے میں کہ جی میرا وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا، اس شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ لیکن فقہاء میں لکھا ہے کہ اگر یہ زندگی کا پہلا معاملہ ہے، پہلی مرتبہ ایسا وسوسہ آیا تو وہ احتیاطاً وضو کر لے. لیکن اگر اکثر ایسے ہی ہوتا رہتا ہے کہ وضو کرنے کے بعد بھی یاد نہیں رہتا یا وسوسے کا شکار رہتے ہیں کہ پتہ نہیں وضو قائم رہا ہے نہیں رہا، تو اب ان وسوسوں کا شکار ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اب اسی حالت میں آدمی کو نماز پڑھنی چاہیے. بلکہ فرمایا کہ اب اگر بار بار وسوسے آتے ہیں اور اب اگر وہ وضو کرے گا تو یہ حقیقتاً شیطان کی اطاعت ہے کہ شیطان نے اس کو بہکایا اور یہ شیطان کے بہکائے میں آ کر وضو کرنے چلا گیا. تو اس نے کہا تم بے وضو ہو، تو اس نے مان لیا کہ بے وضو ہو اور وضو کرنے چلا گیا. لہٰذا حکم یہ ہے کہ اگر بار بار وسوسہ آئے تو اس کی طرف دھیان نہ دے اور نماز شروع کر دے. اچھا اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرض کیجیے ایک شخص ہے اور بڑا امپورٹنٹ سوال ہے یہ کہ پیشاب کرنے گیا اور استنجے کے بعد جو ہے وہ باہر آتا ہے وضو کرتا ہے. اب وضو کرنے کے بعد وہ نماز کے لیے کھڑا ہوا پہلی رکعت میں یا جس سپوز آخری رکعت میں، اسے یہ گمان ہوتا ہے کہ ایک قطرہ جو ہے اس کا اخراج ہو گیا پیشاب کے قطرے کا، تو کیا اس صورت میں ابھی اس کا گمان ہے یعنی اسے یقین نہیں ہے تو کیا اس کا وضو جو ہے وہ ختم ہو جائے؟ لیکن یہ بھی مسئلہ یہی ہے کہ اگر زندگی میں پہلی مرتبہ واقعہ ہوا ہے تو اس کو حکم یہ ہے کہ اپنی نماز توڑ دے اور توڑنے کے بعد جا کر دیکھے کہ واقعی قطرہ نکلا تھا یا نہیں نکلا تھا. اگر نکلا ہے تو واقعی وضو ٹوٹ گیا، دوبارہ وضو کر کے آئے گا، اور نہیں ٹوٹا تو اب نئے سرے سے دوبارہ نماز پڑھے گا. اور اگر یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ قطرہ محسوس ہوتا ہے لیکن جا کر دیکھا ایک دو دفعہ تو وہ قطرہ نظر نہیں آتا، تو اب اس کی طرف دھیان نہ دے، اب اس کو نماز پورا کرنا لازم ہے. اور اگر فرض کیجیے کہ واقعی اس کا قطرہ جو ہے وہ نکل گیا تو پھر وضو جو وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک. اچھا ایک بات یہ فرمائیے کہ بے وضو حالت میں کون سے ایسے کام ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ صاحب یہ کام جو ہیں وہ کرنا مکمل طور پہ ناجائز ہے؟ ہاں، بے وضو حالت میں ایک تو قرآن کو بغیر دزدان کے چھونا حرام ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لا یمسہ الا المطہرون کہ اس قرآن کو نہ چھوئیں مگر پاک و صاف لوگ. تو حالت وضو کے اندر چھونا جائز ہے اور بے وضو حالت میں قرآن کو بغیر دزدان کے چھونا حرام ہوتا ہے. اسی طرح قرآن کا ترجمہ چاہے کسی بھی زبان میں ہو، اردو، فارسی، انگلش کے اندر، اسے بھی اس طرح چھونا ممنوع ہوتا ہے. اس کے علاوہ حروف مقطعات کی انگوٹھیاں آتی ہیں بعض اوقات، یہ ط، س، ح، م، ع، س، ق وغیرہ، تو یہ بھی چونکہ قرآن پاک کے حروف ہیں ان پر بھی ہاتھ پڑ جائے گا تو انسان گناہ گار ہوگا. تو ان چیزوں کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے. اچھا اور کون سے ایسے کام ہیں کہ جن کو کرنا جائز ہے یعنی اس کے حوالے سے ہمیں سوچنا نہیں چاہیے کہ صاحب بے وضو ہیں لیکن اس کام کو ہمیں کر جانا چاہیے؟ ہاں، جیسے مثال کے طور پہ قرآن پاک کو بغیر چھوئے زبان سے پڑھنا
یہ بالکل جائز ہے. حالت بے وضو کے اندر انسان قرآن کو زبان سے پڑھ سکتا ہے, چھوئے نہیں, دور سے دیکھ کے اس کو پڑھتا رہے زبان سے, جائز ہے. اس کے علاوہ اگر قرآن پاک کا ترجمہ لکھا ہے لیکن ساتھ میں اور بھی کوئی اردو وغیرہ لکھی ہوئی ہے, خالصتاً ترجمہ نہیں ہے, تو پھر اس کے اوپر ہاتھ نہیں لگنا چاہیے. تو سائڈ سے کاغذ پکڑ لیا تو یہ جائز ہے. جیسے روڈ پہ پڑے ہوئے کاغذ وغیرہ ہوتے ہیں, اٹھا کے اوپر اخبار کے کاغذ جیسے ہوتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں. ہاں خالصتاً ہو, یعنی صرف آیت لکھی ہوئی ہے یا صرف قرآن کا ترجمہ لکھا ہوا ہے, تو اب اس صورت کے اندر حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایسے چھوڑنا تو نہیں چاہیے کیونکہ بے ادبی ہوگی. اب وہ کوئی رومال وغیرہ اگر اپنے پاس ہو تو اس سے پکڑ کر اس کو اونچے مقام کے اوپر رکھا جائے. براہ راست بے وضو ہاتھ سے اس کو کھانا اب بھی گناہ ہوگا. اس کے علاوہ اذان کا جواب دینا, اذکار الہیہ کرنا, درود پاک پڑھنا, یہ تمام کے تمام بے وضو حالت کے اندر جائز ہوتا ہے. ٹھیک. مفتی صاحب ایک سوال اس جو آپ کے جواب میں جو ہے میں بھول گیا اس کو پوچھنا, وہ یہ ہے کہ جب وضو ٹوٹ گیا پیشاب کے قطرے سے تو کیا نماز جو وہ پڑھ رہا تھا وہ نماز بھی اس کو دوبارہ ادا؟ اچھا, بہت سے لوگوں کو مفتی صاحب دیکھا کہ وضو کرتے ہیں اور جناب بڑے ہی انہوں نے بہت تیزی دکھائی, جیب سے نیپکن نکالا یا ٹاول اٹھایا اور جناب وہ سارے وضو جو ہے وہ خشک کرتے ہوئے, منہ صاف کرتے ہوئے, ہاتھ وغیرہ صاف کرتے ہوئے ایک دم دوڑتے ہیں نماز کے لیے. کیا یہ طریقہ کار صحیح ہے کہ مطلب اپنے جو وضو کے جو عضو ہیں اس کو خشک کر لیا جائے؟ مطلب خشک کرنا تو جائز ہے لیکن مکمل طریقہ ختم کر دینا خلاف مستحب ہے. اچھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو کرنے کے بعد تھوڑی بہت تری آج وضو پر باقی رہنے دو کہ یہ تمہارے نیکیوں کے پلڑے میں تولی جائے گی. تو اس لیے اگر خشک کرنا چاہیں تو اتنا بس کریں کہ جو ٹپکتے ہوئے قطرات ہیں ان کا ٹپکنا موقوف ہو جائے. مطلب تھوڑا بہت اس طرح رومال لگا لیا تو ٹپکنا موقوف ہو گیا, باقی تری ہاتھ سے رہنے دینی چاہیے چہرے وغیرہ پر کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ بروز قیامت ہمارے نام اعمال میں رکھی جائے گی اور اس کی برکت سے نام اعمال بھاری ہوگا. اچھا, ایک بات فرمائیے کہ وضو عموماً سنا یہ ہے کہ وضو کے بعد جو ہے وہ ہاتھ جھاڑنا جو ہے وہ منع کیا گیا ہے کہ صاحب آپ وضو کرنے کے بعد وہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو یوں ہاتھ جھاڑتے ہیں کھڑے ہو کر اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ جب تک جتنے بھی پانی ہے وہ جھڑ نہ جائے ہاتھ سے ان کو سکون نہیں ملتا. یہ طریقہ کار صحیح نہیں, غلط ہے. اور اس کو حدیث پاک میں شیطان کو پنکھا کرنا فرمایا گیا ہے. تو اس میں ایک نقصان تو یہ بھی ہوتا ہے, بعضوں کو تو یہ دھیان ہی نہیں ہوتا کہ کوئی سائڈ میں بیٹھا ہوا ہے وہ اسی کے منہ کے اوپر اس طرح چھینٹے مارتا ہے. وہ اسی طرح ہو رہا ہوتا ہے. جی ہاں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو نبی کریم نے شیطان کا پنکھا قرار دیا ہے کہ شیطان کو اس سے ہوا لگتی ہے. تو اس کے اگر ظاہری معنی کو لیا جائے تو واقعی شیطان کو ذرا سکون ملے گا. اور دوسرا اگر ظاہری معنی نہ ہو تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ذکر شیطان کا کیا جاتا ہے لیکن حقیقتاً شیطان مراد نہیں ہوتا بلکہ اس فعل کی برائی کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے. تو گویا کہ ایک صحیح فعل نہیں ہے, مناسب نہیں ہے کہ اس سے شیطان کو خوشی ہوگی, اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہوتا ہے. لہٰذا اس طرح ہاتھ جھٹکنے نہیں چاہیے. وہی طریقہ ہے کہ اس کو کپڑے سے صاف کر لیں, اور اگر کپڑا نہ ہو بالفرض تو فقہ نے لکھا کہ مثلا چہرہ ہے تو اس طرح یوں اس کو انگلیوں سے دبائیں اور داڑھی دبا دیں تو قطرات گر جائیں. اس طرح پھر ایک ہاتھ سے اس طرح یوں دباتے ہوئے لائیں, یعنی رگڑتے ہوئے اس کو لے کر آئیں انگلیوں کے ذریعے اور پھر ہاتھ کو, تو یہ قطرات گر جائیں گے. بس اتنا ہی کر لیں, جھاڑنے کی اجازت نہیں. اچھا, قطرات گرنے کی بات آئی تو یہ تو ایک طریقہ ہم نے لوگوں کا یہ بھی دیکھا ہے کہ صاحب وضو خانے میں جیسے مسجد میں وہ اٹھتے ہیں تو بالکل اسی انداز سے انہوں نے جو قطرات گرا اور اس کے بعد جب وہ مطمئن ہو جاتے ہیں تو فرش پہ آ جاتے ہیں مسجد کے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو باقاعدہ بڑی ہی تیزی سے پلٹتے ہیں اور وہ قطرات جو ہیں وہ گراتے ہوئے مسجد کے فرش پہ جا رہے ہوتے ہیں. یہ مسجد کے فرش پہ یہ قطرات وضو کے گرانا یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ جی ہاں, فقہائے عظام نے لکھا ہے کہ اعضائے وضو سے گرنے والے قطرات کو مسجد کے فرش پر گرانا مکروہ تحریمی ہے, یعنی حرام کے نزدیک ہے. دراصل یہ ہے کہ جو وضو کے قطرات ٹپک کے گر رہے ہیں اس کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے کہ یہ پاک ہے پانی یا ناپاک. تو اس نے بعضوں نے تو کہا یہ ناپاک ہوتا ہے کہ نجاست حکمی کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے, اور بعضوں نے کہا کہ چونکہ نجاست حکمی ہے حقیقی نجاست نہیں ہے جیسے پیشاب وغیرہ, لہٰذا اس کا حکم ذرا سا کم ہوگا. لیکن بہرحال اس میں گناہوں کی اور گندگی کی آلودگی تو شامل ہوتی ہے, کیونکہ جب اعضائے وضو انسان دھوتا ہے تو پانی اس کے گناہوں کو لے کر جاتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ کرامت عطا فرمائی تھی کہ جب کوئی آپ کے سامنے وضو کر رہا ہوتا تھا تو آپ اپنی آنکھوں سے اعضائے وضو سے گرنے والے گناہوں کو ملاحظہ فرما لیا کرتے تھے. چنانچہ روایت میں لکھا ہے کہ ایک نوجوان وضو کر رہا تھا تو اس کو بلایا اور فرمایا کہ اپنے والدین کی نافرمانی مت کیا کرو, کیونکہ میں نے تمہارے اعضائے وضو کے اندر سے جو پانی ٹپک رہا تھا اس میں والدین کی نافرمانی کے گناہ کو دھلتے ہوئے دیکھا. ایک اور نوجوان تھا, اس کو بلا کے فرمایا کہ تم زنا سے توبہ کر لو, زنا مت کیا کرو. اس نے پھر واقعی توبہ کی اور اقرار کیا کہ میں یہ کرتا تھا. اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا رب کریم تو یہ کرامت یہ نعمت مجھ سے چھین لے, اس لیے اس کی وجہ سے میں اپنے مسلمان بھائیوں کے عیبوں پر مطلع ہوتا ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سلب فرما لی تھی. تو بہرحال یہ معلوم ہوا کہ اعضائے وضو سے جو قطرات ٹپک رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے گناہوں کی آلودگی کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں, اور مسجد کو پاک صاف رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. اس لیے مسجد کے قطرات اگر مسجد کے فرش پر گریں گے تو اس کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے. ہاں, اگر مسجد میں دری بچھی ہوئی ہے
یا چٹائی وغیرہ بچھی ہوئی ہے تو وہ حقیقت مسجد کا فرش نہیں ہے، بلکہ فرش کے درمیان ایک حائل شے ہے، اس پہ اگر وضو کے قطرات گر گئے تو شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن عین مسجد کے فرش کے اوپر گرانا یہ حرام ہے، ٹھیک حرام کے نزدیک نزدیک ہے۔ ٹھیک۔ اچھا ایک بات فرمائیے کہ کہا یہ جاتا ہے، عموماً لوگوں سے سنا جاتا ہے کہ صاحب وہ مسجد میں جو ہے وہ مسجد کے وضو خانے میں وضو نہ کیا کرو اس لیے کہ یہ گناہ ہے، تو کیا ایک شخص جو نماز پڑھنے جا رہا ہے اگر وہ مسجد کے وضو خانے میں وضو کرتا ہے تو کیا وہ گناہ گار کہلائے گا؟ نہیں، فقہاء نظام نے لکھا ہے کہ مسجد میں وضو کرنا حرام ہے، اس سے شاید کسی کو شبہ پیدا ہوا ہوگا کہ مسجد میں وضو کرنا حرام ہے تو یہ مسجد میں ہی تو وضو خانہ ہوتا ہے، تو مراد فقہاء نظام کی یہی سمجھ لیجیے کہ مسجد کی چار دیواری کے اندر جتنی چیزیں ہوتی ہیں ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یعنی جتنا ایریا ہے دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک خالصتاً مسجد کہلاتا ہے اور ایک فنائے مسجد کہلاتا ہے۔ فنائے مسجد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسجد کی چار دیواری میں ایسی جگہ کہ جسے نماز کے علاوہ کسی اور ضرورت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہو، جسے استنجا خانے وضو خانے، تو فقہاء نے خالصتاً مسجد میں وضو کرنے کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ جب قطرات گرانا منع ہے تو وضو کرنا بدرجہ اعلیٰ منع ہے، اور یہ وضو خانہ چونکہ فنائے مسجد میں ہوتا ہے اس کو منع نہیں فرمایا۔ تو جو خدشہ پیدا ہوتا ہے وہ یہی کہ مسجد میں وضو کرنا گناہ ہے، تو کیا وضو خانے پر بھی گناہ ہوگا؟ تو یہاں پر گناہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ فنائے مسجد ہے اور فقہاء نے مسجد میں وضو کرنے سے منع کیا۔ ٹھیک ہے، یعنی مسجد میں وضو نہیں کیا جا سکتا لیکن مسجد کے وضو خانے میں ضرور کیا جا سکتا ہے۔ اچھا ایک اس حوالے سے ریلیونٹ ایک سوال اور آتا ہے کہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب اگر مسجد سے قریب آپ کا گھر ہو تو کوشش کریں کہ گھر سے وضو کر کے نکلیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی حدیث پاک میں وجہ ابھی عرض کی تھی میں نے شروع میں کہ جب انسان گھر سے وضو کر کے چلے گا تو اس کے ہر قدم پر اس کو ایک نیکی ملے گی، ایک گناہ معاف ہوگا اور ایک درجہ بلند ہوگا۔ اب اگر مسجد میں آ کر کرے گا تو گھر سے مسجد تک جتنے اس کے گناہ معاف ہونے تھے، نیکیاں ملنی تھیں، درجات کی بلندی تھی، اس سے وہ محروم ہو جائے گا۔ اس لیے افضل یہ ہے کہ گھر سے کر کے نکلے۔ اچھا ایک بات فرمائیے کہ دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا مکروہ ہے، اس کی کچھ وضاحت فرمائیں کہ یہ دھوپ کے گرم پانی سے، جبکہ پانی آپ نے کہا کہ جی وہ صفائی کے لیے پانی صاف کیا کرتا ہے، تو دھوپ کے گرم پانی سے کیا مراد ہے؟ دھوپ کے گرم پانی سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی دھات کے برتن میں پانی ہے جیسے لوہا ہے، پیتل ہے، تانبا ہے، اور دھوپ کی وجہ سے وہ گرم ہے اور جب آپ یوز کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، اس وقت بھی وہ گرم ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دھوپ کے گرم پانی سے وضو مت کرو کیونکہ اس سے برس کا مرض ہو جائے گا۔ تو اگر وہ ابھی بھی گرم ہے تو اس کو کرنا، استعمال کرنا منع ہے۔ ہاں اگر وہ برتن میں تھا اس کو نکال کے جگہ رکھ لیا، اب ٹھنڈا ہو گیا، اب اس کو یوز کر رہے ہیں تو حرج نہیں ہے، لیکن دھات کے برتن میں اور گرم پانی کو یوز کرنا یہ برس کا مرض لگا دیتا ہے، اس لیے اس کو منع کیا گیا۔ ایسے بات فرمائیے کہ عموماً لوگ کوشش یہ کیا کرتے ہیں اور ہم نے مختلف بزرگوں سے یہ سنا کہ صاحب ہر وقت کوشش کرو کہ باوضو رہو، اس سے بہت سے فوائد ہوا کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے کہ ہر وقت باوضو رہو؟ کیوں ضروری ہے یہ بات؟ پتہ یہ مستحب ہے ہر وقت باوضو رہنا۔ کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ ذرا یہ بتائیے کہ میں کون سا ایسا عمل کروں کہ ہر وقت میرے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر وقت باوضو رہا کرو تو فرشتے تمہارے نام اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ جب انسان باوضو ہوتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت برکتیں نازل ہوتی ہیں اور بے شمار برکات اس کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حالت وضو میں اس کی روح قبض کی جائے، کہ جو عادتاً باوضو رہتا ہے تو حالت وضو میں قوی امکان ہے کہ اس کی روح قبض کی جائے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس کی روح باوضو حالت میں قبض کی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مرتبہ شہادت عطا فرماتا ہے، یعنی حکمی وہ شہید ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہر وقت باوضو رہنا بہت افضل ہے اور اس کی برکت سے انشاءاللہ مرتبہ شہادت کا حصول بھی ممکن ہے۔ اچھا بات فرمائیے کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہر وقت باوضو رہنا، تو کیا یہ ممکن ہے کہ صاحب ایک شخص ہر وقت باوضو رہے اور شیطانی عملیات جو اس کے خلاف کام کر رہے ہیں تو وہ اس سے بالکل بچا رہے گا؟ اس حوالے سے مطلب بالکل بچا رہے گا یہ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہرحال جب آدمی باوضو رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور بعض فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو پاکیزہ رہنے والوں کی خصوصی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو شیطانی اگر کوئی عملیات اس پہ کروا رہا ہے، وہ اثرات اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، تو یہ فرشتے اس کے راہ میں ضرور رکاوٹ بنیں گے اور وہ اثرات بہت حد تک کم ہو جائیں گے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہر وقت باوضو رہا جائے، تو اس طرح کے اثرات سے بھی محفوظ رہنے کی کبھی امید ہے۔ یہ سوال مفتی صاحب میں نے اس لیے کیا کہ عموماً ہم نے سنا صاحب کہ فلاں شخص نے جو ہے فلاں ایسی جگہ پہ پاؤں رکھ دیا کہ جہاں پر جو ہے وہ نجاست تھی، گندگی تھی اور جناب وہاں پر کچھ برے اثرات تھے اور اس کی لپیٹ میں وہ شخص آ گیا، پتہ یہ چلا کہ وہ شخص آلریڈی باوضو نہیں تھا۔ سوال میں نے اس لیے کیا کہ کیا اگر وہ باوضو ہوتا تو وہ جو وہاں پر معاملہ تھا یا جو کچھ بھی وہاں پر گندگی تھی وہ پھر اس پہ اثر انداز ہوتی کہ نہ ہوتی؟ بات وہی ہے کہ ہم کیونکہ یہ قرآن یا حدیث کے اندر تو وضاحت کے ساتھ یہ بات صراحتاً بیان نہیں ہوئی، تو اس کے یقینی طور پہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ضرور وہ بچ جاتا، لیکن ہاں قوی امکان، جیسے میں نے عرض کیا کہ چونکہ باوضو شخص پر خصوصی رحمتیں ہوتی ہیں، فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، تو قوی امید ہے کہ وہ اس سے محفوظ رہتا۔ اس لیے بہتر ہے کہ جب ایک طریقہ
یا کچھ فوائد والی شے ہمیں معلوم ہو گئی تو ہم اس کو اختیار کریں تاکہ اس قسم کے اثرات سے محفوظ رہنے میں مدد ملے. اچھا، بہت سے معاملات میں ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ صاحب ایک شخص نے وضو کیا اور تھوڑی دیر بعد اچانک اس کو خیال آیا کہ پتہ نہیں میرا وضو قائم ہے کہ نہیں ہے، تو میں دوبارہ جا کے وضو کر لوں. پھر وہ سوچتا ہے نہیں جی وضو میرا جو ہے وہ قائم ہے، اور اس نے نماز پڑھ لی. اب اس مسئلے میں کہ جی میرا وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا، اس شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے فقہاء میں لکھا ہے کہ اگر یہ زندگی کا پہلا معاملہ ہے، پہلی مرتبہ ایسا وسوسہ آیا تو وہ احتیاطاً وضو کر لے. لیکن اگر اکثر ایسے ہی ہوتا رہتا ہے کہ وضو کرنے کے بعد بھی یاد نہیں رہتا یا وسوسے کا شکار رہتے ہیں کہ پتہ نہیں وضو قائم رہا یا نہیں رہا، تو اب ان وسوسوں کا شکار ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اب اسی حالت میں آدمی کو نماز پڑھنی چاہیے. بلکہ فرمایا کہ اب اگر بار بار وسوسے آتے ہیں اور اب اگر وہ وضو کرے گا تو یہ حقیقتاً شیطان کی اطاعت ہے کہ شیطان نے اس کو بہکایا اور یہ شیطان کے بہکائے میں آ کر وضو کرنے چلا گیا. تو اس نے کہا تم بے وضو ہو، تو اس نے مان لیا کہ بے وضو اور وضو کرنے چلا گیا. لہذا حکم یہ ہے کہ اگر بار بار وسوسہ آئے تو اس کی طرف دھیان نہ دے اور نماز شروع کر دے. اچھا، اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرض کیجیے ایک شخص ہے اور بڑا امپورٹنٹ سوال ہے یہ کہ پیشاب کرنے گیا اور استنجے کے بعد جو ہے وہ باہر آتا ہے، وضو کرتا ہے. اب وضو کرنے کے بعد وہ نماز کے لیے کھڑا ہوا پہلی رکعت میں یا جس سپوز آخری رکعت میں، اسے یہ گمان ہوتا ہے کہ ایک قطرہ جو ہے اس کا اخراج ہو گیا پیشاب کے ایک قطرے کا. تو کیا اس صورت میں ابھی اس کا گمان ہے یعنی اسے یقین نہیں ہے، تو کیا اس کا وضو جو ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ دیکھیں یہ بھی مسئلہ یہی ہے کہ اگر زندگی میں پہلی مرتبہ واقعہ ہوا ہے تو اس کو حکم یہ ہے کہ اپنی نماز توڑ دے اور توڑنے کے بعد جا کر دیکھے کہ واقعی خطرہ نکلا تھا یا نہیں نکلا تھا. اگر نکلا ہے تو واقعی وضو ٹوٹ گیا، دوبارہ وضو کر کے آئے گا، اور نہیں ٹوٹا تو اب نئے سرے سے دوبارہ نماز پڑھے گا. اور اگر یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خطرہ محسوس ہوتا ہے لیکن جا کر دیکھا ایک دو دفعہ تو وہ خطرہ نظر نہیں آتا، تو اب اس کی طرف دھیان نہ دے، اب اس کو نماز پورا کرنا لازم ہے. اور اگر فرض کیجیے کہ واقعی اس کا قطرہ جو ہے وہ نکل گیا تو پھر وضو جو ہے وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک. اچھا، ایک بات یہ فرمائیے کہ بے وضو حالت میں کون سے ایسے کام ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ صاحب یہ کام جو ہے وہ کرنا مکمل طور پہ ناجائز ہے؟ ہاں، بے وضو حالت میں ایک تو قرآن کو بغیر جزدان کے چھونا حرام ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس قرآن کو نہ چھوئیں مگر پاک و صاف لوگ. تو حالت وضو کے اندر چھونا جائز ہے اور بے وضو حالت میں قرآن کو بغیر جزدان کے چھونا حرام ہوتا ہے. اسی طرح قرآن کا ترجمہ چاہے کسی بھی زبان میں ہو، اردو، فارسی، انگلش کے اندر، اسے بھی اس طرح چھونا ممنوع ہوتا ہے. اس کے علاوہ حروف مقطعات کی انگوٹھیاں آتی ہیں بعض اوقات، یہ ط، س، ح، م، ع، س، ق وغیرہ، تو یہ بھی چونکہ قرآن پاک کے حروف ہیں، ان پر بھی ہاتھ پڑ جائے گا تو انسان گناہ گار ہوگا. تو ان چیزوں کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے. اچھا، اور کون سے ایسے کام ہیں کہ جن کو کرنا جائز ہے یعنی اس کے حوالے سے ہمیں سوچنا نہیں چاہیے کہ صاحب بے وضو ہیں لیکن اس کام کو ہمیں کر جانا چاہیے؟ ہاں، جیسے مثال کے طور پہ قرآن پاک کو بغیر چھوئے زبان سے پڑھنا یہ بالکل جائز ہے. حالت بے وضو کے اندر انسان قرآن کو زبان سے پڑھ سکتا ہے، چھوئے نہیں، دور سے دیکھتے اس کو پڑھتا رہے زبان سے، جائز ہے. اس کے علاوہ اگر قرآن پاک کا ترجمہ لکھا ہے لیکن ساتھ میں اور بھی کوئی اردو وغیرہ لکھی ہوئی ہے، خالصتاً ترجمہ نہیں ہے، تو پھر اس کے اوپر ہاتھ نہیں لگنا چاہیے. اگر سائڈ سے کاغذ پکڑ لیا تو یہ جائز ہے. جیسے روڈ پہ پڑے ہوئے کاغذ وغیرہ ہوتے ہیں، اٹھا کے اوپر اخبار کے کاغذ جیسے ہوتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں. ہاں، خالصتاً ہو یعنی صرف آیت لکھی ہوئی ہے یا صرف قرآن کا ترجمہ لکھا ہوا ہے تو اب اس صورت کے اندر حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایسے چھوڑنا تو نہیں چاہیے کیونکہ بے ادبی ہوگی. اب وہ کوئی رومال وغیرہ اگر اپنے پاس ہو تو اس سے پکڑ کر اس کو اونچے مقام کے اوپر رکھا جائے. براہ راست بے وضو ہاتھ سے اس کو کھانا اب بھی گناہ ہوگا. اس کے علاوہ اذان کا جواب دینا، اذکار الہیہ کرنا، درود پاک پڑھنا، یہ تمام کے تمام بے وضو حالت کے اندر جائز ہوتے ہیں. ٹھیک. مفتی صاحب ایک سوال اس جو آپ کے جواب میں جو ہے میں بھول گیا اس کو پوچھنا، وہ یہ ہے کہ جب وضو ٹوٹ گیا پیشاب کے خطرے سے تو کیا نماز جو وہ پڑھ رہا تھا وہ نماز بھی اس کو دوبارہ ادا؟ یہاں اگر جا کر اس نے دیکھا بالفرض نماز پوری کر چکا تھا، پھر جا کر اس نے دیکھا کہ دوران نماز اس نے جا کر توڑ کے اپنی نماز جا کر دیکھا تو توڑنے کی بنا پہ تو دوبارہ پڑھنی پڑنی ہے. اور نماز کامل کرنے کے بعد جا کر دیکھا اور واقعی قطرہ موجود تھا تو یہ نماز نہیں ہوگی. اب اتنا ضرور ہے کہ یہ چونکہ وسوسے کو دفع کرنے کی کوشش کر رہا تھا لہذا نماز پوری کرنے کی بنا پہ گناہ گار تو نہیں ہوگا لیکن اس نماز کو وقت کے اندر پڑھنا پڑے گا. اچھا، ایک بات فرمائیے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھنا چاہتے ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ وضو ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں نظر نہیں آتی ظاہری آنکھ سے کہ صاحب وضو جو ہے وہ ٹوٹ گیا. یہ صرف ایک انسان کا اپنا دل ہوتا ہے جس کی ایک تسکین کی بات ہے اور وہی پیمانہ سارا ہوا کرتا ہے. کن کن امور پر وضو ہم کہیں گے کہ صاحب ٹوٹ جاتا ہے؟ کافی چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو مسئلہ یہ ہوتا ہے، پہلے میں ایک بات سمجھا دیتا ہوں اور یہ یاد رکھیں کہ ماشاءاللہ آپ تو جانتے ہوں گے کہ شرعی مسائل بیان کرتے ہوئے شرم بالکل محسوس نہیں کرنی چاہیے. عموماً لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ جب کوئی شرعی مسئلے کے اندر اوپنلی بات بیان کی جاتی ہے تو بولتے ہیں جی یہ دیکھیں کیسی باتیں بیان کر رہے ہیں.
اور وہی مطلب حضرات جو ہوتے ہیں وہ اس قسم کے مناظر دیکھتے ہیں کہ جو بہت شرمناک قسم کے ہوتے ہیں، اس میں اتنی شرم اگر محسوس مفتی صاحب دین فطرت ہے نا، دین فطرت سے مراد یہ ہے کہ انسان کے تمام معاملات پہ جو اس کی گرفت اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول باتیں ہیں، اور سرکار سے زیادہ حیا والی شخصیت اور کوئی بھی نہیں تھی۔ سیدہ عائشہ اس کی ایجوکیشن بھی بہت ضروری ہے لوگوں جی ہاں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواری لڑکی سے زیادہ شرم والے تھے۔ کتنے شرم والے تھے، اس کے باوجود آپ نے باتیں بیان فرمائیں تو معلوم ہوا کہ بے شرمی کی باتیں نہیں ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی اگلی شرمگاہ سے 4 چیزیں نکلتی ہیں۔ ایک مادہ منویہ ہوتا ہے، دوسرا مزی کہلاتی ہے، تیسرا ودی ہے، چوتھا پیشاب ہے۔ تو پیشاب تو سب جانتے ہیں، اور مادہ منویہ وہ ہوتا ہے، گاڑھا پانی ہوتا ہے کہ نکل جانے کے بعد آدمی کی شہوت ختم ہو جاتی ہے، جوش ختم ہو جاتا ہے۔ مزی منی کے نکلنے سے پہلے پتلا پانی نکلتا ہے، اس کو مزی کہتے ہیں، جو عموماً شہوت کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن اس کے نکلنے کی وجہ سے آدمی کی شہوت اور جوش ختم نہیں ہوتا۔ اور چوتھا ودی ہوتی ہے، تب انسان پیشاب کرنے بیٹھتا ہے تو پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد گاڑھا سا پانی آتا ہے جو بالکل مادہ منویہ کی طرح ہوتا ہے، اس کو ودی کہا جاتا ہے۔ تو اب حکم یہ ہے کہ منی ہو یا ودی ہے، مزی ہے، پیشاب ہے، ان چاروں سے وضو ٹوٹ جائے گا، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ غسل کے مسئلے لیتے ہیں ہم کبھی انشاءاللہ بعد میں اس پہ گفتگو کریں گے، ان چاروں سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا، اگر ہوا خارج ہو گئی تو اس سے وضو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر انسان کے جسم سے کہیں سے بھی خون یا پیپ نکلا اور اتنی مقدار میں نکلا جو بہنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو اس سے انسان کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ مثال کے طور پہ سوئی لگی، ابھی یہ یہاں لگی ہے، خون کی گولی سی بن گئی، ہم نے انگلی ٹیڑھی کی، چل نہیں رہا تو ابھی نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر یہ چلنے لگا تو فوراً ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہی پیپ کا معاملہ ہوتا ہے۔ اسی لیے مسئلہ معلوم ہو گیا کہ بعض اوقات ہم گر جاتے ہیں اور گھٹنے وغیرہ میں رگڑ لگ جاتی ہے تو اس پہ ایک لیسدار مادہ آ جاتا ہے جو بہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس میں خون کی آمیزش تو ہوتی ہے لیکن بہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور شلوار بار بار اس پہ لگتی ہے تو شلوار گندی ہو جاتی ہے۔ تو کیا بھی ایک شلوار ناپاک ہوئی یا نہیں ہوئی، یا اس لیسدار مادے سے وضو ٹوٹا نہیں ٹوٹا؟ تو اس کا وہی طریقہ ہے کہ ہم غور کریں کہ اگر یہ شلوار پہ نہ لگتا تو کیا خود اس میں بہنے کی صلاحیت تھی یا نہیں تھی۔ اگر بہنے کی صلاحیت ہو، ذہن یہ کہے تو پھر ٹوٹ جائے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ فتویٰ تو یہ کہتا ہے، اور تقویٰ کیا کہتا ہے کہ اگر ہم دوبارہ وضو کر لیں؟ نہیں، تقویٰ بھی یہ نہیں کہتا، کیونکہ یہاں پہ جی ہاں یہ بڑا طویل سا مسئلہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ قیاسی مسئلہ ہے۔ اس کو اصل میں پیشاب وغیرہ کے قیاس کر کے پھر فقہائے احناف نے وضو کے نکلنے سے وضو کے ٹوٹنے کا حکم دیا ہے، اور امام شافعی اس پہ ٹوٹنے کا حکم اسی لیے نہیں دیتے، وہ بولتے صرف پیشاب وغیرہ سے ٹوٹے گا، خون نکلنے سے ٹوٹے گا ہی نہیں۔ تو چونکہ اس کا طویل کلام ہے، اس لیے فتویٰ اور تقویٰ دونوں اسی میں منحصر ہیں کہ اس کو دوبارہ وضو نہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ اگر چھالے بعض اوقات ہو جاتے ہیں، جوتے پہنتے ہیں تو موٹے چھالے بن جاتے ہیں پانی والے، یہ پانی جو چھالا ہوتا ہے یہ اصل میں خون ہوتا ہے۔ کہ خون پہلے پیپ بنتا ہے، پیپ بننے کے بعد وہ سفید پانی میں تبدیل ہو جاتا ہے، لہٰذا اگر چھالا نوچا اور اس کا پانی بہہ گیا تو اس سے بھی انسان کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ بڑا سائنٹیفکلی آپ نے اس کو پروف کر جی دیا۔ ہاں، اس کے علاوہ جو ایسی نیند کہ جب آدمی ٹیک لگا کر سوئے، اس کے سرین وغیرہ جو ہے اس کی جمی ہوئی ہو اور وہ حالت ایسی ہو کہ نیند کو آنے سے روک نہ رہی ہو، اس میں آدمی جب سو جائے گا تو یہ نیند بھی انسان کے وضو کو توڑ دیتی ہے۔ تو حقیقتاً نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ حکم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اس کو استرخاء مفاصل کہا جاتا ہے۔ استرخاء مانے ڈھیلا پڑ جانا، مفاصل مانے جوڑوں کا۔ تو یہ اصطلاحی ایک لفظ ہے، عوام بھی اس کو اگر جان لے گی تو کہیں لکھا ہوگا تو آسانی رہے گی۔ استرخاء مفاصل یعنی سوتے وقت جوڑ انسان کے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں تو جو ہوا بدن کی رکی ہوئی ہوتی ہے وہ خارج ہو جاتی ہے۔ تو اب ہمیں پتہ تو نہیں کہ خارج ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، لیکن چونکہ امکان موجود ہے تو یہ شرعی اصول ہوتا ہے کہ اگر کسی شے کا سبب مخفی ہو، کسی چیز کا سبب پوشیدہ ہو تو جو ظاہری علامت ہوتی ہے اسی پر حکم لگا دیا جاتا ہے۔ جیسے ایک آدمی سو رہا ہے، اب ہوا خارج ہوئی نہیں ہوئی، یہ مخفی معاملہ ہے، اور وضو ٹوٹنے کا سبب ہوا کا خروج تھا، سبب مخفی ہوا تو ظاہری حالت پر حکم لگا دیں گے کہ نیند سے وضو ٹوٹ گیا۔ لیکن اگر کوئی ایسی حالت میں سو رہا ہے کہ اس کے اعضاء ڈھیلے نہیں ہوتے تو پھر وضو نہیں جائے گا۔ جیسے مثلا تراویح پڑھتے پڑھتے کھڑے کھڑے سو جاتے ہیں بعض لوگ، ایک دوسرے کا سہارا لگا کر، یا مطلب اتحیات میں بیٹھ گیا، جب بہت زیادہ طویل صورتیں ہو جاتی ہیں تو بیچارے کھڑے کھڑے ذرا تھک جاتے ہیں۔ یہاں برابر والے بیچارہ کونیاں مارتا رہتا ہے اور پھر بڑی مشکل سے وہ اپنی حالت کو قابو میں کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے وضو نہیں جائے گا، کیونکہ یہ ایک ایسی حالت ہے کہ یہ نیند کو آنے سے خود روک رہی ہے۔ تو بہرحال نیند بھی ناقض وضو ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جیسے خون بہنے کا عرض کیا، تو اگر ٹیسٹ کے لیے خون وغیرہ نکالا، انجیکشن سے نکالا کسی چیز کے ٹیسٹ کے لیے، تو وہ چونکہ اتنی مقدار میں ہوتا ہے کہ وہ بہنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اگرچہ ہماری کھال پر نہیں بہا، وہ ڈائریکٹ انجیکشن میں چلا گیا، لیکن اس سے بھی انسان کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ چند چیزیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز کہ دکھتی آنکھ سے جو پانی بہے گا، بیماری کی وجہ سے جو آنکھ سے پانی بہتا ہے، یہ پانی بھی وضو کو فوراً توڑ دیتا ہے،
اور یہ نجاست غلیظہ ہے، بالکل پیشاب کی مثل ناپاک ہوتا ہے. یہ اکثر عوام کو نہیں پتا. جب آشوب چشم کی بیماری چلتی ہے تو عموماً وہ پانی نکلتا ہے تو وہ اسی طرح رومال سے صاف کر کے اور اسی طرح نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم باوضو ہیں. لیکن آشوب چشم کی بیماری اگر ہے اور مسلسل پانی نہیں نکل رہا، وقفے وقفے سے نکلتا ہے، تو یہ ناقض وضو ہوتا ہے، انسان کا وضو ٹوٹ جائے گا. ہاں ویسی آنکھ سے پانی بہا، مثلا مرچ پڑ گئی یا گھر والے پیاز کاٹ رہے ہیں تو وہ اس کا پانی آنکھ میں چلا گیا، یا کوئی غم طاری ہو گیا اور آدمی رونے لگا تو ایک الگ مسئلہ ہے. یہ اس پانی سے وضو نہیں جائے گا. باقی بیماری کی وجہ سے، دکھتی آنکھ سے، آشوب چشم کی وجہ سے جو بھی پانی نکلے گا وہ ناقض وضو ہوگا، یعنی وضو کو توڑ دے گا. آشوب چشم اگر ایک شخص کو ہے اور جناب اس نے وضو کیا اور وہ وضو کرنے کے فوراً بعد پانی بہنا شروع ہو گیا تو فوراً ہی کیا وضو ناقص ہو جائے گا؟ یہاں اس میں وہی میں نے صورت اسی لیے عرض کی کہ اگر تو بالفرض ایسا ہے کہ مثلا وہ ظہر کی نماز پڑھنا چاہتا ہے اور آشوب چشم اس پر غالب ہے، جیسی وضو کرتا ہے پھر قطرہ نکل آتا ہے تو انتظار کرے 10-15 منٹ، پھر وضو کر کے دیکھے، پھر اگر پانی نکل آیا پھر انتظار کرے حتیٰ کہ آخری وقت آ جائے، یعنی بالکل 4 رکعت کی فرض کا وقت رہ جائے. تو اب اس کا شرعی معذور ہونا متحقق ہو گیا، ثابت ہو گیا. یعنی اب یہ ثابت ہو گیا کہ پورے وقت کے اندر صحیح صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ اس عذر سے پاک رہتے ہوئے فرض ادا نہ کر سکا، تو شرعی معذور رہ گیا. اب حکم یہ ہوتا ہے وضو کرے اور اس آخری وقت میں 4 رکعت فرض کو ادا کرتا رہے، کتنا مرضی پانی نکلے گا اس کا وضو قائم رہے گا. اب مثلا عصر کا وقت آیا تو چونکہ 2 نمازوں کے درمیان اس نے اپنا امتحان کر لیا ہے، اب جیسے عصر کا وقت آئے گا تازہ وضو کرے اور نماز پڑھنا شروع کر دے. اب چاہے کتنے قطرات نکلیں گے یہ اس کا وضو نہیں جائے گا. ہاں اب یہ کب عذر سے نکلے گا، اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ کوئی سی بھی 2 نمازوں کے درمیان پورا وقت اگر ایک قطرہ بھی آشوب چشم کا نہیں آیا تو اب وہ عذر ختم ہو جائے گا. اب مثلا مغرب سے عشاء نہیں آیا، عذر ختم ہو گیا، عشاء کے بعد پھر آ گیا تو اگر پھر آئے گا پھر وہ دوبارہ امتحان لیں گے کہ میں معذور ہوں یا نہیں. اسی طرح یہ روٹین چلتا رہے گا. جب قطرہ نہ آئے تو مکمل وضو کر کے نماز پڑھیں گے، اگر قطرات مسلسل آ رہے ہیں تو پھر وہ شرعی معذور ہیں اور چاہے قطرات نکلتے رہیں اسی طرح وضو کر کے نماز پڑھیں گے. یعنی ان تمام وجوہات کی بنا پہ جو ہے وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے. ایک سوال اور بڑا عام ہے، عموماً چونکہ ہم نے یہ اسٹڈی کیا ہے کہ ہمارے یہاں روٹین میں ہو گیا جناب مغلظات بکنا اور بد نگاہی کرنا، یعنی مارکیٹس میں ہم جاتے ہیں تو بڑی بد نگاہی ہوتی ہے جناب. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ غصے میں آ کے لوگوں کو گالیاں بھی دے دی جاتی ہیں، بہت زیادہ جو ہے ان کو دھتکارا جاتا ہے، بہت مختلف باتیں منہ سے نکالی جاتی ہیں. تو کیا گالی دینے سے یا بد نگاہی کرنے سے، چونکہ ہمارے یہاں تو ابھی ٹرینڈ ہو چکا ہے، تو ان معاملات کی وجہ سے کیا وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے؟ یہاں یہ جو چیزیں بیان کی فقط انہی سے وضو ٹوٹے گا. باقی گالی دی، بد نگاہی کر لی یا کوئی غلط بات سن لی اس نے یا غلط بات سوچ لی، ان چیزوں سے عموماً وضو نہیں جایا کرتا. عموماً کیا جاتا ہی نہیں، اکثر وضو نہیں جائے گا. اور یہ اس کی وجہ سے بہرحال مکروہ تو ہیں اور وضو کی نورانیت میں فرق پڑے گا، لیکن وضو کے ٹوٹنے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا ایک بات فرمائیے کہ ایک شخص ہے اس کو اسموکنگ کی مستقل عادت ہے، تو کیا اسموکنگ سے بھی کچھ فرق پڑتا ہے وضو کی صحت؟ نہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ ضروری ہے کہ اگر وہ نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہے تو پہلے اچھی طریقے سے کلی کرے اور منہ سے بو کو دور کرے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ان درختوں یعنی پیاز اور لہسن آپ نے مراد لی ان سے کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، کیونکہ جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو سگریٹ بھی چونکہ بدبودار ہے، منہ بدبو ہو جاتی ہے منہ میں، تو اس فرشتے اس سے خوف محسوس کرتے ہیں، اس لیے اس کو پیئیں تو وضو تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن مسجد میں آنے سے پہلے منہ کو صاف کرنا چاہیے. اچھا ایک آخری سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. عموماً لوگ وضو کیا کرتے ہیں اور اس بات کا کبھی کبھار خیال بھی نہیں رکھا کرتے کہ صاحب مطلب وہ سطر کھلی ہے کہ نہیں کھلی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اپنے واش رومز میں اس کا اہتمام کر لیا کرتے ہیں. کیا اپنی سطر کو کھلا دیکھ کر یا دوسرے کی سطر پہ اگر نگاہ پڑ جائے تو اس سے کوئی وضو کی صحت پر فرق پڑتا ہے؟ یہ عوام میں ایک عام خیال مشہور ہے کہ کسی کو برہنہ دیکھ لیا یا خود برہنہ ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا یا وضو نہیں ہوگا. یہ سب غلط خیال ہے. جان بوجھ کے کسی کی سطر پہ نگاہ ڈالنا حرام ضرور ہے، لیکن وہی بد نگاہی کے درجے کے اندر آئے گی کہ اس سے وضو کا فرق نہیں پڑے گا، انسان گناہگار ضرور ہوگا. اسی طرح اگر خود انسان حالت برہنہ میں ہے تو اس حالت میں بھی وضو ہو بھی جاتا ہے اور اپنا اگر سطر دیکھ بھی لیا تو وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. مفتی صاحب کوئی خصوصی بات آپ کہنا چاہیں اس پروگرام کے حوالے سے؟ بس میں یہ گزارش کروں گا اپنے تمام دیکھنے والوں سے، سننے والوں سے کہ یہ مسائل 1-2 بار سننے سے یاد نہیں ہوتے ہیں، انہیں بار بار سننا ہوگا، بار بار اس CD کو دیکھیں، بار بار ان مسائل کو ذہن میں محفوظ کریں. اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو سیکھنے کے بعد دوسروں تک ان کو پہنچائیں. جب ہم ایک بات کو بیان کرتے ہیں تو وہ بہت اچھی ذہن میں راسخ ہو جاتی ہے. پہلے اچھی طرح مسئلہ سمجھ لیں اس کو دیکھنے کے بعد پھر کسی کو سمجھائیں تو انشاءاللہ آپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ دوسرے بھی اغلاط سے محفوظ ہوں گے، آپ کے لیے ثواب جاریہ ہوگا، آپ کو سکھانے کا انداز آپ کا بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا
اور انشاءاللہ جو حضرات اس سی ڈی کی تیاری میں معاون ثابت ہوئے ان سب کے لیے بھی ثواب جاریہ کے دروازے کھل جائیں گے. آپ کا بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ تشریف لائے. اور کتنی خوبصورت بات مفتی صاحب نے آخر میں فرمائی. ساری کلام ان کا بڑا خوبصورت تھا، لیکن آخری بات کتنی پیاری ہے کہ ہمیں دراصل اپنی تربیت کرنی چاہیے. وضو ایک بنیادی کام ہے، اور اس موقع پہ آخر میں ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص وہاں پر آیا اور اس کا وضو جو ہے وہ صحیح نہیں تھا، یعنی جو طریقہ کار تھا وہ صحیح نہیں تھا. اب کہتے کیسے؟ ادب کو بھی ملوز خاطر رکھنا تھا، اور بات یہ ہے کہ اس کی دل آزاری بھی نہ ہو کیونکہ عمر میں خاصے بڑے ہیں. تو سمجھایا کچھ اس انداز سے کہ کہا بڑے صاحب ذرا آپ یہاں پہ تشریف رکھیے اور ذرا محسوس کیجئے کہ ہم دونوں بھائی جو وضو کرتے ہیں ہم میں سے کس کا وضو زیادہ بہتر ہے. دونوں نے وضو کیا، وضو کر کے بتایا، اور کرنے کے بعد یہ سوال کیا کہ اب یہ بتائیے کہ ہم دونوں میں سے کس نے سب سے بہتر وضو کیا. تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ دونوں کا وضو تو بہت بہتر ہے، اصل میں وضو میں جو خرابی تھی وہ میرے ہی وضو میں تھی. مختصر بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو تنبیہ کریں تو یہ خیال رکھیں کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اور ہمیں اپنے آپ کو اتنا تیار کرنا ہوگا کہ ہم یہ جان سکیں کہ جو وضو کے فرائض ہیں، اس کے جو طریقہ کار ہیں، اس پہ ہمیں مکمل طور پہ ہم عمل پیرا ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ